إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. ایک اور نعمت کا تذکرہ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ترتیب نہیں، چونکہ صرف یاد کرایا جا رہا ہے یہودیوں، اور کوئی اس دین کو نہ مانے، تم نہیں مانتے ہو. 4000 نبیوں نے آ کر تمہیں بتایا گیا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کو ماننا، آخری کتاب آنے والی ہے، اس کو ماننا، اور اتنے انعام تم پر ہوئے، اور پھر میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ میرا حکم مانو اور تم نہیں مانتے ہو. وَإِذِ اسْتَسْقَى، اور یاد کرو استسقا جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے. کس سے مانگا؟ اللہ سے. انبیاء کرام اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور یہی دعوت لے کر آتے ہیں، اللہ ہی سے مانگو. یہ کب کی بات ہے؟ جب وادی تیہ میں پہنچے تو قوم نے مطالبہ کیا پانی، اور پانی ہے نہیں، یہ تو ریگستان خشک علاقہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ پانی، اے اللہ پانی. فقلنا، تو ہم نے کہا اضرب، ماریے آپ، بعصاک، اپنی لاٹھی کو، الحجرہ، پتھر پر. جیسی لاٹھی ماری، تو انفجرت، پھٹ پڑے، منہ، اس سے، 12 عینا، 12 چشمے. میں سمجھتا ہوں وہ خطا ہوئی ہمارے یہاں تفسیروں میں اکثر لکھا رہتا ہے کہ ایک پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی جیب میں رہتا تھا، وہی کبھی ان کے کپڑے لے کر بھاگتا تھا، اسی کو مارا تھا، اس میں سے 12 چشمے نکلے تھے. نہیں، یہ چیز عقل سے بھی بعید ہے، تاریخی حقائق سے میں بھی کمزور ہے. ایک پہاڑ ہے اور آج تک 12 چشموں کے نشانات کہتے ہیں کہ موجود ہیں. کم سے کم ہم سے 1 صدی پہلے ایک سیاح گیا ہے، اس نے تو پورے احوال وہاں سے لکھے ہیں کہ آج تک اس کے نشان موجود ہیں. آج اگر نہ ہوں، فرض کریں میں تو گیا نہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بڑا پہاڑ ہے، اس میں لاٹھی ماری گئی، 12 چشمے نکلے. 12 کیوں؟ ان کے 12 خاندان تھے، ہر خاندان کے لیے ایک چشمہ نکلا. قد علم کل اناس، قد علم، دیکھیے قد کا لفظ جہاں بھی آئے اس کے معنی یقیناً. مضارع پر آتا ہے تو آپ یاد کرتے ہوں گے گرامر میں اس کے معنی ہوتا ہے کبھی کبھی، مگر قرآن میں اس معنی میں نہیں آیا ہے. قرآن میں ایک ہی معنی ہے اس کا، یقیناً، پکی بات ہے. قد علم، یقیناً جان لیا، علم جان لیا، کل اناس، ہر اناس، ہر شخص نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو. کس کو کس چشمے سے پینا ہے؟ وافر مقدار میں پانی. اللہ اکبر. کلو، کھاؤ وہ منہ اور سلبا، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کی روزی میں سے. ولا تعثوا، اور مت پھرو تم، فی الارض، زمین میں، مفسدین، اس حال میں کہ تم فساد کرنے والے ہوں. توجہ، لا تعثوا کے حقیقی معنی ہے فساد نہ کرو تم، فی الارض، زمین میں، مفسدین، اس حال میں کہ تم فساد کرنے والے ہوں. یہ اب دونوں معنی کے لفظوں کے معنی ہے فساد کرنا. تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے اردو میں سب سے پہلا ترجمہ کیا، اور جو ترجمہ ان کے ترجمے کے مطابق ہوگا وہی ترجمہ صحیح ہوگا، اور جو ادھر ادھر جا رہے ہیں تو وہ نذیر احمد صاحب کے بقول ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. تو انہوں نے ترجمہ کیا اس کا کہ اردو محاورے میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے لا تعثوا، مت پھرو تم، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے. ہم بھی وہی کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ، یہ دیکھو چشمہ ملنا کتنا بڑا انعام تھا، اس نعمت کو یاد کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، صرف منہ اور سلوہ کھاتے رہیں، بس ایک ہی کھانا، بس ایک ہی کھانا. ادعو لنا ربک، دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج نکالے وہ، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے، تنبت الارض، تنبتو، ماں کے معنی جو ہم نے پڑھا، جو، تنبتو اگاتی ہے، الارض زمین، ان چیزوں کو ہمارے لیے دے جن کو زمین اگاتی ہے. کیا کیا اگاتی ہے زمین؟ من بقلیہا،
من کے معنی سے ہوتا ہے، کبھی کبھی معنی چاہے، کبھی کبھی اس کے معنی یعنی، من بقلیہا یعنی زمین کی سبزیاں، وقثائہا یعنی زمین کی ککڑیاں، وفومہا اور یعنی زمین کے گیہوں، اور بعض نے ترجمہ کیا یہ لہسن، وعدسیہا لیکن گیہوں کا ترجمہ زیادہ مناسب ہے، وعدسیہا یعنی زمین کی دالیں، وبصلیہا اور زمین کے پیاز۔ یہ جو زمین اگاتی ہے جن چیزوں کو، یہ ہم کو کھانے کو ملے۔ منہ اور سلوہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ اکبر! موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بدذوقی، قال اتستبدلون الذین هو ادنی، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا ادنا جو گھٹیا ہے، بالذی اس چیز سے، ہوا خیر جو بہتر ہے۔ بہتر کو، منہ اور سلوہ کو چھوڑ کر کے یہ دنیا کی گھٹیا چیزیں لینا چاہتے ہو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ اہبطوا مصر، اترو تم کسی شہر میں، کسی شہر میں متعین نہیں ہے، فإن لکم تو بے شک تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو تم نے مانگا۔ مطلب اگر یہ چیزیں کھانی ہیں تو جاؤ کسی بھی زمین میں کاشتکاری کرو، محنت کرو، مل جائیں گی۔ جب تمہیں فری کا کھانا پسند نہیں ہے اور یہ تو مفت میں مل رہا ہے۔ اور وہ جو اوپر کہا تھا نا کہ منہ اور سلوہ کی ناقدری کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو منہ اور سلوہ کی کیا ناقدری کی؟ بعض حضرات نے لکھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ بس ایک وقت میں کھاؤ اور کھا جاؤ، بچا کر مت رکھو، انہوں نے بچا کر رکھا، یہ ناقدری تھی۔ وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ناقدری خود قرآن بیان کر رہا ہے تو یہ بیان کرنی چاہیے نا، کہ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں تو سبزی اور ککڑی اور یہ چاہیے۔ تو فرمایا کہ پھر کاشتکاری کرو، محنت کرو، لیکن کس شہر میں جا کر محنت کریں؟ کہیں نہیں گئے، وہ مراد تھا پھر کھودو، تلاش کرو۔ چنانچہ اس کے بعد جب منہ اور سلوہ بند ہوا، 40 سال تک یہ وادی تیہ میں ہی رہے، تو وہیں جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا، اگ سکتا تھا، اس میں تو اگتا ہی کچھ نہیں، وہی کھا کر کے گزارا کیا۔ قال تستبدلون، کیا تم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا ادنا جو گھٹیا، بالذی اس کے، ہوا خیر جو بہتر ہے، اہبطوا مصر اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم تو تمہارے لیے ہے جو تم نے مانگا، یا چلے جو یہاں سے آگے قوم عمالقہ کی طرف اشارہ ہو، لیکن اس کے لیے تو پھر جہاد کرنا ہے۔ وہ سورہ مائدہ میں آ رہا ہے، کہا وہاں چلو، کہنے لگے وہاں تو نہیں ہم جا سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں قربانیاں تو نہیں ہم دے سکتے ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اور جب انہوں نے اس طرح ضدیں کی تو ضُرِبَتْ ماری گئی، علیہم ان پر، الذِّلَّةُ ذلت، والمسکنۃ اور غربت۔ مسکنت کے معنی غریبی، لیکن یہودی تو دنیا بھر میں سب سے مالدار ہے۔ اللہ کے حبیب نے خود اس کا جواب دے دیا، الغنى غنى القلب، مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے۔ جتنا یہودی دل کا غریب ہے، کائنات میں اتنا کوئی غریب نہیں ہے۔ پوری دنیا کے خزانے یہودی کے پاس آ جائیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ کسی کی جھونپڑی کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے، چاہتا ہے یہ بھی میرے پاس آ جائے۔ یہ اللہ نے ان کو سزا دی ان کے نافرمانیوں کی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، باءُوا اس کا معنی کرتے ہیں اردو میں لوٹے، لیکن زیادہ مناسب ترجمہ ہے اس کا مستحق ہونا، باءُوا اور وہ مستحق ہو گئے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے کیوں؟ توجہ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ اس وجہ سے کہ كَانُوا يَكْفُرُونَ وہ کفر کرتے تھے بِآیاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کو قتل کر دیتے تھے بغیر الحق ناحق۔ اللہ اکبر! کتنے انبیاء کو قتل کیا یہودیوں نے، ان کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ معمولی معمولی باتوں پر یہودیوں کو قتل، یہودیوں نے انبیاء کرام کو قتل کر دیا، اور قرآن نے کہا بغیر الحق۔ بغیر الحق کا مطلب کہ کوئی وجہ نہیں تھی، ذرا سی کوئی وجہ ہوتی تو کہا جا سکتا کہ جی ٹینشن ہو گئی تھی، غصہ آ گیا تھا، نہ کوئی وجہ نہیں تھی، صرف اس لیے قتل کر دیا کہ ہمیں نیکی کا حکم کیوں دیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کے نبیوں کو وہ قتل کرتے تھے۔ لیکن اتنا بڑا جرم کرنے کیوں لگ گئے؟ یہ چھوٹا کام تھا، اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، چھوٹی نافرمانی کرتے 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 دل اتنے کالے ہو گئے کہ نبیوں کے قتل تک پہنچ گئے۔ تو چھوٹی نافرمانی کیوں کرنے لگے؟ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
اور یہ اس وجہ سے تھے کہ وہ حدوں کو کراس کرتے تھے، مزاج میں ضدی پن آ گیا تھا، ان کو کہو بیٹھو کھڑے ہو گئے، ان کو کہو کھڑے ہو جاؤ بیٹھ جاتے ہیں، ضد ماننا نہیں، اس کی وجہ سے نافرمانیاں کی، اور نافرمانی کرتے کرتے دل کالے ہو گئے تو نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہاں تک یہودیوں کا کچھ تذکرہ ہوا، صرف ان کی باتیں ان کو سنائی جاتی رہیں، ڈھانٹا جاتا رہے، تو اس سے تو آدمی مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ قرآن اصل تسلسل کو روک کر کے بیچ میں کہتا ہے اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کو نہ رشتہ داری مسلمانوں سے نہ یہودیوں سے، اس کے سب بندے ہیں، سب اس کے ہاں برابر ہیں۔ اے ساری انسان، ساری دنیا کے انسانوں مان جاؤ، اگر تم مان جاؤ گے، آج بھی توبہ کر لو گے، اس کا در کھلا ہے، اور اللہ تمہیں وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کا ماننے والوں سے وعدہ ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا تھا، والنصارى، اور وہ لوگ جو عیسائی شمار ہوتے ہیں، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہیں۔ صابی کون ہیں؟ بڑے آسان لفظ، ایسے تو صابی کہتے ہیں کہ ایک فرقہ تھا عراق میں اور دوسرے علاقوں میں بھی، لیکن قرآن کے انداز سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن انسان کو 3 حصوں میں چار میں بانٹتا ہے، ایک ماننے والے مسلمان، دوسرے یہودی، تیسرے عیسائی، اور چوتھے ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب کے سب نان بلیور، وہ سب کے سب اس میں آ گئے۔ الصابئین، صابی قسم کے لوگ، ان چاروں طبقوں کو مخاطب کیا قرآن نے کہا من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر۔ لیکن اس پر آپ کو اشکال ہوگا کہ پہلا طبقہ تو ہے ہی آمنو والا، تو اس کو دوبارہ کیوں کہا گیا جو ایمان لائے گا؟ صرف اور بھی تفسیریں ہیں لیکن مناسب یہی، صرف یہ بات بتانے کے لیے اللہ کو کوئی خصوصی تعلق مسلمانوں سے بھی نہیں، صرف نام کے مسلمان بن جائیں، نام یہودی رکھ لیں، نام عیسائی رکھ لیں، نام کا کوئی اور دھرم بنا لیں، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ من آمنا، نام کا کوئی مسلمان ہو وہ بھی سنے، من آمنا، جو بھی ایمان لائے گا باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم، ان سب کے لیے، جو بھی آج بھی کوئی یہودی ایمان لائے اس کے لیے بھی، اس وجہ سے نہیں کہ تیرا باپ یہودی تھا، ماں یہودی تھی اس لیے تجھے چھوٹی کوالٹی کی جنت ملے گی، نہیں نہیں، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، آئندہ کے لیے کوئی ڈر نہیں اور گزرے ہوئے کا کوئی غم نہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اب پھر پچھلی بات واپس جو تفسیر سنائی جا رہی تھی، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، اور ایک انعام سنو، وَإِذَا أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تھا، میثاقکم، تمہارا پکا وعدہ، تم سے وعدہ لیا کہ تورات پر عمل کرو گے، مگر کیسے لیا؟ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے، پہلے انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں یہ اللہ کا کلام ہے، 70 لوگوں کو لے کر کے گئے، آ کر ان 70 نے گواہی دی کہ ہاں یہ بالکل اللہ کا کلام ہے، کہا اچھا آپ بتاؤ کیا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے جب احکام بیان کیے کہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، کہ یہ بڑا مشکل حکم ہے، ان کو دوبارہ بدل کر کے لاؤ، ذرا آسان حکم لاؤ، اس کے اوپر اللہ کا غضب آ گیا، فرمایا یہ طور پہاڑ ہے، یہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اگر تم نہیں مانو گے، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور پہاڑ کو۔ اکثر تو کہتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر رکھ دیا گیا اور کہا ماننا ہے تو مانو ورنہ بھی گرا، لیکن دوسرا طبقہ کہتا ہے یہ ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ یہاں تو بلند کرنا ہے، لیکن آگے سورہ اعراف میں آ رہا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم نے پہاڑ کو اکھاڑ کر ان پر رکھا، مگر دوسرا طبقہ کہتا ہے نتقا کا معنی ہلانا بھی ہے، زلزلہ آیا اور ان کو بتایا کہ ابھی گرا چاہتا ہے تمہارے اوپر، ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ انہوں نے کہا نہیں مان گئے ہم۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر، الطور پہاڑ کو، کس لیے؟ خذوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو دیا، بِقُوَّةٍ، طاقت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ، جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، لیکن تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر بھی تم پھر گئے، ثم کے معنی پھر ہر جگہ آئے گا، وعدہ لیا مگر پھر گئے، کیسے؟ تولا کے معنی پھرنا، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، یعنی طور پہاڑ میں زلزلہ آیا، تم نے یقین کیا، ہم پر گرنے لگا ہے،
مانے مگر پھر بھی پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم، تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتن، اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، لکنتم، تو ضرور تم ہو جاتے، ہونے کا معنی من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، سب برباد ہو جاتے. یہ اللہ کا کرم ہے، اتنے بڑے بڑے تم جرم کرتے رہے، اللہ تم کو پھر موقع دیتا رہا. ایک اور جرم سنو، کیا کیا جرم کیا. یعنی اوپر تو دعویٰ تھا نا کہ تم نے اس کے بعد وجود پھر گئے، تم اللہ کے وعدوں کو چھوڑ دیا. کیسے چھوڑا؟ کہا تمہاری تاریخ کا ایک واقعہ اور سنو. سنہرا باب، کیا عجیب واقعہ ہے ان کی تاریخ کا، اور یہ بہت بعد کا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے. ان کے زمانے میں، ان کی بادشاہی کے دور میں، ایک ایلا نام آتا ہے ہماری تفسیروں میں. ایلا نام کا ایک شہر تھا، لیکن تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ آج جو اسرائیل کی بندرگاہ ہے اور جس کو ایلات کہتے ہیں، اور جو بحر احمر کے کنارے پر ہے، یہی وہ بستی تھی جس کو ایلا کہتے تھے. یہاں کے لوگوں کو مچھلی پکڑنے کا بڑا شوق تھا. اوپر سے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہفتے میں سے ایک دن رکھو صرف عبادت کے لیے، اور وہ دن تحقیق کے مطابق ان کو جمعہ بتایا گیا، مگر ان کی مزاج میں ضد پنا تھا، کہنے لگے نہیں جمعہ نہیں، اگلا دن رکھ لو. حالانکہ بھئی ہفتے میں ایک دن رکھنا، کوئی بھی رکھ لو، لیکن ان کو بس یہ مزاج تھا کہ اصل بات ماننی نہیں. کہنے لگے نہیں سنیچر کا دن رکھ لیجئے، اگلا دن. کہا ٹھیک ہے، سنیچر کا دن ہو گیا، صبح سے شام تک صرف عبادت کے لیے، کوئی اور کام نہیں کرنا. ان کو مچھلی پکڑنے کا شوق، انہوں نے ہفتے کے دن میں بھی مچھلیاں پکڑ ڈالی، اور وہ بھی بڑی فراڈ کے ساتھ کہ ہفتے کے دن نکال کر سائیڈ میں لے جاتے تھے، اتوار کو پکڑتے تھے. اس پر اللہ کا عذاب آیا. اس کے مقابلے میں دیکھیں ہم پر اللہ کا کرم. حضور نے فرمایا میں آسان دین لے کر آیا. ہمیں کہا گیا ہفتے میں سے ایک دن عبادت کا ہے. کون سا دن؟ جمعے کا. مگر وہ بھی کب؟ فرمایا جب اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے تب سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک. نماز ختم ہوئی، امام صاحب نے ابھی دعا بھی نہیں کی. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری کر دی گئی جاؤ گھومو پھرو زمین میں اور حلال روزی تلاش کرو. مگر اتنے وقت ہمارے یہاں بھی کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض فقہا نے کہا اس دور میں کسی نے نکاح کیا، نکاح ہوا ہی نہیں. ایک طبقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کوئی بزنس کا کام کیا، وہ ہوا ہی نہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے، الَّذِينَ، وہ لوگ، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی تھی، منکم، تم میں سے، فی السبت، سنیچر کے دن میں، ہفتے کے دن میں، سیٹرڈے سبت. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، لَهُمْ، ان سے، کونوا، ہو جاؤ تم، قِرَادَةً، بندر، خاسئین، ذلیل بندر. اور تحقیق یہ ہے کہ واقعتاً بندر بن ہی گئے تھے، اور کچھ ان میں سے سور بن گئے تھے، خنزیر بن گئے تھے. اور کون بنے تھے خنزیر؟ ہائے ہائے، ایک تو وہ جو بوڑھے ہو کر بھی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے تھے، اور دوسرے ان کے مولوی، مذہبی پیشوا، جو مذہبی پیشوا ہونے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے تھے، وہ خنزیر اور عام لوگ بندر بنا دیے گئے، اور ایک ہفتے کے بعد سب مر گئے. فجعلناها، تو ہم نے بنایا اس واقعے کو، نکالاً، عبرت کی چیز. نکال وہ سزا جس کی گرج ساری جگہ سنائی دے اور جس کی وجہ سے دوسرے لوگ سبق حاصل کریں. لما، ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا، جو وہاں موجود تھے، جو اس وقت میں تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے تھے. پیچھے کے زیادہ معنی جو ان کے بعد آنے والے تھے، میں اور آپ. وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک بڑا نیک آدمی ہے، نافرمانوں کو سزا ملتی ہے، وہ اسی سے نصیحت حاصل کرتا ہے. اور نکال کس کو کہتے ہیں؟ کہ 10 چور تھے، ایک کو سزا ملی، دوسرے ڈر گئے کہ یار کہیں ہمارے بھی ہاتھ کٹیں گے، تو انہوں نے چوری چھوڑ دی. وہ ان کے لیے نکال ہے، نیکوں کے لیے موعظہ ہے. قصہ ایک ہی ہے لیکن تعبیر الگ الگ. کیسی نافرمانی؟ یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ. ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور کا قصہ سنو. اللہ کے حکموں کو انکار کر دینا یہ کم جرم ہے، اس سے بڑا جرم ہے کہ کہو کہ مانیں گے دین کو مگر دل سے نہ مانیں، اور فراڈ کر کر کے اور دھوکہ کر کر کے اللہ کے دین کا انکار کریں. دھوکہ دے دے کر، فراڈ کر کر کے اللہ کے دین کا کیسا انکار کرتے تھے، اس کی ایک مثال. وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر، حکم دیتا ہے، تم کو، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے. قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تم بناتا ہے نا ہم کو، ہزواً، مذاق کرنے کا ذریعہ.
مسئلہ کیا تھا؟ کبھی ضروری چیز قرآن پاک ایک قصے کی جو بعد کی ہوتی ہے وہ پہلے کہہ دیتا ہے اور پہلے کی بات بعد میں لاتا ہے، اصل بات وہ نیچے آ رہی ہے۔ وہ کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی وادی تیہ میں ایک آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر ڈالا، تو جس نے قتل کیا تھا وہی شور مچانے لگا قاتل کو حاضر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، جی پکڑو کون ہے مجرم، کس نے قتل کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت کا حصہ کاٹ کر کے مردے کو لگاؤ، مردہ زندہ ہوگا، بتائے گا کس نے قتل کیا ہے۔ بعد میں گائے ذبح کی گئی اور مردے کو لگائی گئی اور مردہ زندہ ہوا، اور اس نے بتایا کہ یہ جو سب سے زیادہ شور مچانے والا مرنے والے کا بھتیجا ہے، اسی نے اپنے چاچے کو قتل کیا ہے جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے۔ ہائے ہائے! لیکن وہ کہہ رہے تھے قاتل کو حاضر کرو، لیکن جب کہا کہ گائے ذبح کرو تو اس حکم کو ٹالنے کے لیے انہوں نے کیسے بہانے کیے؟ پہلا بہانہ کہنے لگے آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے، کیا عجیب بات ہے، ہم کہہ رہے ہیں قاتل بتاؤ کون ہے، آپ کہتے ہیں جی گائے کو ذبح کرو، قاتل کو اور گائے کا کیا جوڑ ہے؟ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ لیتا ہوں ان اس بات سے اکون کہ ہو جاؤں میں من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اس سے معلوم ہوا جب بھی دین کا مسئلہ بتایا جائے صاف صاف مسئلہ بتانا چاہیے، مذاق نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کر رہا ہے جہالت کا کام کر رہا ہے، اور مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا اور وہ مسئلے کو سمجھ رہا ہے کہ مولوی صاحب مذاق کر رہے تھے، اس کا مطلب وہ جاہلوں کا کام کر رہا ہے۔ قالوا ادع لنا، قالوا بہت سارے ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، جن کو اللہ نے کچھ نہ کچھ علم کی جانکاری دی ہے کہ ان کو مسئلہ پوچھا جائے وہ آگے سے مذاق کر دیتے ہیں، مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ قالوا، انہوں نے کہا اچھا ذبح کرنی پڑے گی تو بتاؤ گائے کس کو کہتے ہیں؟ کیا ان کو معلوم نہیں گائے کیا ہے؟ ادعو، انہوں نے کہا ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے واضح کر دے لنا ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیا ہے، گائے کیا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی سے مراد یہ نہیں ان کی کہ ہم نہیں جانتے گائے کیا ہوتی ہے، یعنی بتاؤ بھیڑ بکری تو نہیں، مقصود ان کا کیا ہے کہ کس قسم کی گائے ذبح کرنی ہے، وہ قسم کہنا چاہتے ہیں۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہ بے شک وہ، کون؟ اللہ، یقول کہتا ہے، انہا بے شک وہ جس گائے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، بقرۃ ایسی گائے ہو، لا فارض جو بہت بوڑھی نہ ہو، ولا بکر اور جو بالکل چھوٹی نہ ہو۔ فارض وہ گائے جس کو جو اب گیابن نہیں ہو سکتی، بکر وہ چھوٹی گائے جو ابھی گیابن ہو ہی نہیں سکتی ہے، بچڑی۔ عوان بلکہ کیا ہو، عوان ہو۔ عوان کون سی گائے؟ جو ان دونوں عمر کے بیچ میں ہو۔ اب اس کو ہر علاقے میں الگ الگ کہتے ہیں، تو وہ چھوٹی عمر، بیچ کی عمر جو گیابن ہونے کے بالکل قریب ہو۔ عوان، عوان ہو بین ذالک، اس کے بیچ میں، اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں، ہم لوگ بیڑی کہتے ہیں۔ ففعلوا تو کرو تم ما تؤمرون جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ کہاں کرنے والے تھے؟ ٹالنا چاہتے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا چلو یہ تو پتہ چل گیا بوڑھی نہ ہو اور بچڑی نہ ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کلر کیسا ہو؟ ارے کوئی بھی کلر ہو۔ اس سے ایک اور ضابطہ معلوم ہوا، جو حکم جس طرح آئے اسی طرح مان لینا چاہیے۔ جب اس میں نون میں نقطے نکالیں گے، ہندی کی چندی کریں گے، بال کی کھال اتاریں گے تو حکم سخت ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ سورہ انعام میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 7ویں پارے میں، وہاں میں تفصیل عرض کروں گا کہ آپ نے آخری حج کے موقع پر کہا، فوراً ایک صاحب نے تفصیل معلوم کرنی چاہی، آپ نے بتا دیا مگر پھر ڈانٹا بھی۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو دعا فرمائیے لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ واضح کرے لنا ہمارے سے، ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہے، کلر کیسا۔ قال انہ، قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہ بے شک وہ کون؟ اللہ۔ دیکھیے اب بے شک اب تو آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا کہ انہ کے معنی بے شک، وہ یعنی اللہ یقولو کہتا ہے، انہا بے شک وہ یعنی جس گائے کی ذکر ہو رہا ہے، بقرۃ ایسی گائے، بقرۃ ایسی گائے ہے، صفراء پیلا ہو اس کا رنگ، پیلے کلر کی ہو، فاقع گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین خوش کرتی ہو وہ الناظرین دیکھنے والوں کو، اور دوسرا معنی خوش کرتا ہو وہ کلر دیکھنے والوں کو۔ یہ کلر کا ترجمہ اکثر نے کیا ہے، لیکن اس پر آپ کے ذہنوں میں ایک اشکال ہوگا جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہوں گے کہ تسر تو مؤنث ہے اور لون تو مذکر ہے، لیکن بعض دفعہ مضاف الیہ مذکر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی
فعل کو مذکر لاتے ہیں اور مؤنث ہوتا ہے تو فعل کو حالانکہ مضاف کا اعتبار ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی مضاف ہے. حسنت جمیع خصالہ، دیکھیے جمیع فاعل ہے لیکن حسنت مؤنث لائے گے. تو اسی طرح تسر اچھا کر دے، خوش کر دے وہ الناظرین دیکھنے والوں کو. قالوا انہوں نے کہا ادعو دعا کیجیے لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین وہ واضح کرے لنا ہمارے لیے ما ہی وہ کیا ہے. ان البقرہ کیوں دوبارہ تیسرا سوال کر رہے ہیں؟ کہا ابھی بھی بات کلیئر نہیں ہوئی. ان البقرہ بے شک گائے تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے علینا ہمارے سامنے، ابھی اور کچھ اس کی صفتیں واضح ہونی باقی ہیں. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ اور بے شک ہم انشاء، دیکھیں ابھی میں نے کہا تھا شاء کے معنی چاہنا، تو ان کے معنی اگر، وہ تو ہر جگہ بتایا اگر، کبھی اس کا دوسرا معنی ہوگا وہ وہاں بتاؤں گا. وَإِنَّا اور بے شک ان اگر، لکھ لیجئے اپنے یہاں ان کے معنی اگر، شاء وہ چاہے اللہ تعالیٰ لمہتدون تو ہم ضرور ہدایت پانے والے ہو جائیں گے. اور حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بعض کہتے ہیں ان کا قول ہے، بعض کہتے ہیں حضور کی حدیث ہے. زیادہ مناسب ہے کہ حدیث ہے، یعنی تحقیق زیادہ یہی ہے کہ حدیث ہے. انہوں نے شددوا فشدد اللہ، انہوں نے سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کر دی. اور اب انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا اس لیے اب ان کو توفیق ہو جائے گی گائے ذبح کرنے کی. ورنہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے لما بینا آخر الامر تو وہ اسی طرح پوچھتے رہتے، اللہ تعالیٰ ایک شرط بڑھاتا رہتا، وہ پوچھتے رہتے، اللہ ایک شرط بڑھاتا رہتا. اللہ اکبر. امت کو کیا سمجھایا گیا کہ تم ان راہوں پر نہیں چلنا اور اس طرح ہندی کی چندی نہیں نکالنا، بس جو حکم ملے اس پر عمل کرو. کتنی بہترین جماعت صحابہ کرام کی ہے، جو حکم ملتا گیا اس پر عمل کرتے گئے، کبھی آگے سے پلٹ کر کے اس طرح کریدنے کی کوشش نہیں کی. قال انہو یقول، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو بے شک وہ اللہ یقولو کہتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ ایسی گائے ہے لا ذلول جو گھسی پٹی نہیں ہے، ذلول کام میں لگی ہوئی نہیں ہے، تثیر الارض جو کہ زمین کو جوتتی ہو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ گائے تھی نہیں بلکہ بیل، چونکہ عربی میں بقرہ بیل کو بھی کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں گائے ہی تھی اور زیادہ تر لوگوں کی یہی رائے ہے. البتہ بعض علاقوں میں گائے کو بھی جوتتے ہیں الارض زمین پر، وہ زمین جوتنے والی نہ ہو. ولا تسقی الحرث اور وہ پانی نہ دیتی ہو الحرث کھیتی کو پانی دینے کا بھی کام لیتے تھے گائے سے، وہ رہٹ ہوتی تھی پرانے زمانے میں. مسلمۃ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو. داغ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کام کی وجہ سے اس میں گٹے نہ پڑ گئے ہوں، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ پیلا کلر ہو اور پیلے کلر میں کوئی دوسرے کلر کسی دوسرے رنگ کا نشان بھی نہ ہو. قالوا الان انہوں نے کہا الان اب جیتا آپ لائے ہیں بالحق حق بات کو، اب لائے ہیں، اس سے پہلے نہیں حق بات کہی تھی، پہلے ہی کہہ دی تھی. لیکن اب چونکہ سوال کرتے کرتے تھک گئے اور اوپر انشاءاللہ بھی کہہ دیا تھا تو کہنے لگے کہ اب آپ نے کلیئر کر دی کہ بھئی گائے ہو اور نہ بوڑھی ہو نہ بچڑی ہو، بیچ کی ہو، اور کلر بھی اس کا پیلا ہو اور کلر بھی گہرا ہو اور ہل پر چلنے والی نہ ہو، ریڑھ پر چلنے والی نہ ہو اور دوسرے کسی رنگ کا نشان بھی نہ ہو. چلو اب بات سمجھ میں آئی. فَذَبَحُوهَا تو انہوں نے اس کو ذبح کیا. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن آخر ان کو کرنا پڑ گیا. کرنے والے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ قاتل کا پتہ چلے، وہ تو صرف ٹالنا چاہتے تھے کسی طرح. تفسیری روایتوں میں ہے کہ قاتل کا پتہ چلا معلوم ہو کہ اس کا بھتیجا ہے، اور دوسرا تفسیری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی گائے تلاش کرنے کے لیے چلے تو کہیں ملنے نہیں لگی. آخر ایک یتیم بچے کے پاس ملی، مگر اس نے منہ مانگی قیمت لی ان سے. منہ مانگی قیمت کتنی؟ بعض روایتوں میں تو یہاں تک کہ یہ تفسیری روایتیں ہیں، تفسیری روایتوں کا مطلب تاریخی باتیں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، لیکن یہاں تک لکھا کہ اس نے کہا کہ جتنا اس کی کھال میں بھر کے سونا آئے گا اتنے میں بیچوں گا، مرتا کیا نہ کرتا. انہوں نے کہا جناب جو مانگو گے وہ دیں گے. یہ واقعہ پیش کیوں آیا تھا؟ اب اس کا تذکرہ. وَإِذْ قَتَلْ تم اور یاد کرو جب تم نے قتل کر دیا تھا نفساً ایک جان کو، فَدَّارَأْتُمْ تو تم اس کو ٹالنے لگے تھے ایک دوسرے پر، فیہا اس بارے میں،
ایک دوسرے پر ٹال رہے تھے، ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے کسی طرح بچ جائیں۔ واللہ مخرجون، اور اللہ نکالنے والا تھا ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے۔ تمہارے چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے اس کو کون چھپا سکتا ہے؟ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اضربوا، مارو تم ہو اس مردے کو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ، ہو سے مراد مردہ اور بعضیہا سے مراد گائے، گائے کے بعض حصے کے ساتھ ماریں گے مردے کو، یعنی اس کا گوشت کاٹ کے لگائیں گے۔ اب ایک لطیفہ سناتا ہوں، یہاں تفسیروں میں اتنی بحث ہے کہ گائے کی پونچھ کاٹ کے لگائی تھی یا ٹانگ کاٹ کے لگائی تھی یا زبان کاٹ کے لگائی تھی۔ یہ بحث اسی کا حصہ ہے کہ ہم ماننا نہیں چاہتے ہیں، ہم قرآن سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو انہی باتوں سے دلچسپی ہے۔ ورنہ اگر قرآن ماننا چاہتے ہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا غرض ہے گائے کا کان کاٹا یا زبان کاٹی یا پونچھ کاٹی، کیا کاٹا، جو بھی قرآن نے کہہ دیا کوئی حصہ کاٹ کے لگایا تھا، جیسا لگایا مردہ زندہ ہوا۔ لیکن قرآن کا جو سمجھانا چاہتا ہے وہ کمال سنو، قرآن کیا کرتا ہے؟ قصہ سناتا ہے، پھر کھینچ کر کے اصل مضمون کی طرف لے آتا ہے۔ ایک بڑی اہم بات تھی کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، اس کو نہیں مانتے تھے، یہ مردہ زندہ ہوا۔ فرمایا کذالک، اسی طرح یحیی اللہ، زندہ کرتا ہے اللہ الموتى، مردوں کو، ویری، اور دکھاتا ہے وہ تم کو آیاتی ہی، اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثم قست قلوبکم، ہائے ہائے، یہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس سے تو دل موم ہو جاتے، لیکن کیا ہوا؟ کچھ دیر تو اس کا اثر رہا، اس کے بعد لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ پھر آج کرونا کی وجہ سے لوگوں کے دل نرم ہونے چاہیے تھے، لیکن آج بھی کتنے دل سخت ہیں، ٹینشن۔ ثم قست، پھر بھی قست، سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی کتنے سخت ہوئے؟ فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ ہو گئے، ہی وہ دل ہیں، کالحجارہ، پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، یا زیادہ سخت ہیں، قسوتاً، سخت ہونے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ پتھروں میں بھی 3 درجے ہوتے ہیں، ان کے دل ان میں سے کسی کھاتے میں نہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، لما، ضرور بضرور، لا کے معنی ضرور، دیکھیے یہ بھی لکھ لیجئے، جب بھی خالی لام زبر لا ہو اور آگے لا نہ ہو، یعنی الف نہ ہو، تو اس کے معنی ہوں گے ضرور۔ ضرور ما، ایسے پتھر ہیں، یتفجر، جو پھٹ جاتے ہیں، منہ، ان میں سے، الانہار، نہریں۔ کتنے پتھر ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ میدانی علاقے کے لوگ نہیں سمجھیں گے، لیکن پہاڑی علاقوں کے لوگ سمجھتے ہیں۔ کوکرناگ کیا ہے؟ اتنا بڑا دریا ایک چشمے سے نکلا۔ ویری ناگ کیا ہے؟ پہاڑ پھٹا، اس میں سے ایک نہر جاری ہو گئی۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک پہاڑوں میں سے کچھ ایسے ہیں، لا، ضرور بضرور، ما، جو یشقق، پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ، تو نکلتا ہے، منہ، اس میں سے، الماء، پانی، تھوڑا تھوڑا پانی، جیسے چھوٹے موٹے چشمے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں، پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں، لا، ضرور بضرور، ما، جو یہبط، اوپر سے نیچے گرتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ تو انسانوں میں بھی اصل اللہ کا خوف ہو تو آنکھوں سے نہریں جاری ہونی چاہیے۔ اس طرح کہا گیا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے بیٹے، قرآن پڑھتے تھے آنکھوں سے، آئے ہائے، قرآن نے کہا آنکھیں بہہ پڑتی تھیں، یعنی اتنے آنسو بہے، اتنے آنسو بہے کہ آنسو نے بہے بلکہ آنسو کے دریاؤں میں آنکھیں بہہ گئی۔ اللہ اکبر، کیا تعبیر ہے! قرآن سن کر کے آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، 7ویں پارے میں آ رہا ہے۔ اللہ کرے ہم کو بھی یہ کیفیت نصیب ہو جائے، ہماری بھی آنکھیں بہیں۔ اگر اتنا نہ ہو تو کم سے کم چند آنسو تو نکلیں، کچھ قطرے تو نکلیں، چشمہ تو جاری ہو۔ اگر اتنا بھی نہ ہو تو نہیں رونا آتا ہے تو رونے کی کیفیت بنا کر آدمی سجدے میں تو گر جائے، اپنے مالک کو مانے تو صحیح۔ لیکن جب وہ بھی نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلو میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے بے خبر اللہ، عَمَّا، ان کاموں سے، تعملون، جو تم کرتے ہو، سب اس کی نگاہ میں ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کا مضمون سنا، تھوڑا ایک مرتبہ پھر پلٹ کر کے ان آیات پر غور کریں۔ میں نے کہا 3 باتیں ہیں، ایک یہودیوں کو دعوت دی جا رہی ہے، دوسرے چونکہ بہت بڑا طبقہ تب بھی اور آج بھی منتظر تھا کہ یہودی مانیں گے تو ہم مانیں گے، کیوں؟ یہ پڑھے لکھے ہیں بھائی، اتنے ماہر لوگ ہیں،
جب یہ نہیں سمجھے دین کو تو ہم کیا سمجھیں گے؟ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ یہودی ایمان لائیں گے جن کا یہ حال ہے کہ پتھر سے ان کے دل سخت ہیں؟ افتطمعون، تو کیا تم طمع کرتے ہو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں گے لکم تمہارے کہنے پر؟ تم ان کو دعوت دے رہے ہو تمہارے کہنے پر یہ ایمان لے آئیں گے؟ ہاں اکا دکا لوگ لائیں گے، تب بھی لائے اور آج بھی لا رہے ہیں الحمدللہ، اکا دکا بھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پہنچیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان کے یہ کام ہیں جو گزر چکے، اور کچھ اور کام سنو، کس طبقے سے زیادہ امید ہوتی ہے ایمان لائے؟ وہ طبقہ جو دین کو مان چکا ہو، جو کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہو، اس طبقے سے امید ہوتی ہے کہ یہ طبقہ مانے گا۔ ان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کا کیا حال ہے؟ وَقَدْ كَانَ، اور یقیناً ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، دیکھیے فریق کے معنی ہر جگہ گروہ آئے گا، ایک گروہ ہے یسمعون کلام اللہ، جو سنتا ہے اللہ کے کلام کو، ثم یحرفون، پھر وہ بدل ڈالتا ہے اس کو، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھتا ہے، سمجھنے کے باوجود اس کو بدل ڈالتا ہے، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم بدل رہے ہیں۔ یہ پڑھے لکھا آدمی کرتا ہے، عام آدمی نہیں یہ کام کر سکتا ہے، یہ ان کے پیشواؤں کا حال ہے۔ اور بدلتے الفاظ کو تھے یا معانی کو بدلتے تھے؟ بخاری کہتا ہے، امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ معانی کو بدلتے تھے، لیکن وہ کسی خاص موقع پر، ورنہ الفاظ کو بھی بدلتے تھے اور معانی کو بھی بدل دیتے تھے۔ الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، مراد ہے الفاظ کو نہیں بلکہ معانی کو بدلتے تھے، لیکن شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں اس پر بحث کی اور فرمایا نہیں، معانی کو بھی بدلتے تھے اور الفاظ کو بھی، لیکن الفاظ کو بدلنا یہ کبھی کبھی، اور معنی سنا، ہاں نماز فرض ہے، ہاں ٹھیک ہے، فرض کا مطلب کہ پڑھ لینی چاہیے کبھی کبھی، تو یہ کبھی کبھی کا معنی کہاں سے تو نے نکالا؟ یہ اپنی تشریح۔ ثم یحرفون، تو جو کام یہ طبقہ کرتا رہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اب دیکھو یہودیوں کا کیا حال ہے، عیسائیوں کا بھی، ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن جب اپنے ماحول میں جاتے ہیں کہتے ہیں ایسے بیوقوف بنا رہے تھے مسلمانوں کو ہم۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب اکیلا ہوتا ہے، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، بعض کی طرف، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے تھے ہم ان سے، بما، وہ چیز، فتح اللہ، جو کھولی ہے اللہ نے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ جھگڑا کریں، تم سے بھی، اس کے بارے میں، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ مطلب مسلمانوں سے ملتے تھے یہودی تو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہاں ہاں ہے ہماری کتابوں میں تمہارے پیغمبر کا تذکرہ۔ جب واپس جاتے تھے اپنی قوم میں تو بھئی وہ پوچھتے یار تم ادھر کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری کتاب میں ایک جگہ تذکرہ ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے ارے کیا بیوقوفی کی بات کہی، تم نے ان کے سامنے اقرار کر لیا کہ ہماری کتاب میں تذکرہ ہے ان کے پیغمبر کا، اب یہ بات تم نے مان لی اور ان کو یاد ہو گئی، جب قیامت کے دن محشر کا میدان لگے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، تو ہم سے پوچھے گا خدا آخری نبی کو کیوں نہیں مانا؟ ہم کہہ دیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا آخری نبی کب آیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے برادران وطن بھی کل کی اتار کے منتظر ہیں، اب ان کو کہیں وہ تو آ چکا ہے، تو کہیں کب آیا؟ ابھی تو ہمیں نہیں، ہم تو منتظر ہیں کہ ابھی آئے گا۔ تو یہودی کہتے تھے کہ ہم قیامت کے دن کہہ دیں گے اللہ کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب آئے، تو جب ہم کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تو یہ مسلمان فوراً گواہی دیں گے، دیکھو جی ہمارے سامنے انہوں نے اقرار کیا تھا کہ یہی پیغمبر ہیں، تو تم اپنے خلاف خود گواہ کھڑے کر رہے ہو، اپنا اقرار نہ کرو۔ کیا عجیب بات ہے، اگر یہ اقرار نہیں کریں گے اللہ تب نہیں جانے گا، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا وہ راز نہیں اللہ جانے گا۔ جن لوگوں کے یہ کام ہوں کیا ان سے یہ توقع ہے کہ وہ حق کو سن کر کے اس کو مان جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ یہ سچ ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، بعض کے ساتھ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم،
کیا تم بیان کرتے تھے ہم ان سے مسلمانوں سے بما وہ چیز فتح اللہ جو کھولی ہے اللہ نے علیکم تم پر، یعنی تم ہی دنیا میں وہ ہو جو جانتے ہو کہ یہ آخری پیغمبر ہیں اور ان کی یہ نشانیاں ہیں، کیا تم نے یہ بات ان کو بتا دی؟ لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں کم تم سے بھی اس بارے میں عند ربکم، عند کے معنی پاس، جب بھی آئے ربکم تمہارے رب کے پاس، یہ تو جھگڑا کریں گے تمہارے رب کے پاس اور کہیں گے انہوں نے مانا تھا، افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وہ بڑے چھوٹوں کو کہہ رہے ہیں کیوں جا کے اقرار کرتے ہو؟ اقرار مت کرو، ایسے بولتے رہو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن اقرار مت کرو زبان سے، اس سے پکڑا جائے گا۔ عربی کا محاورہ المرء یؤخذ باقرارہ، آدمی اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا یعلمون آبا، اور یہاں پر بھی دیکھیے آ پہلے ہے واو بعد میں ہے، لیکن ہم ترجمہ کریں گے اور کیا، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، الکتابہ نہیں، اولا یعلم کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم امیون اور ان میں سے ایک طبقہ ہے کن کا؟ امیوں کا، ان پڑھوں کا، یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے اوپر، ایک بالکل ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے ہیں کتاب کو کچھ بھی، گویا اشارہ ہو گیا۔ دیکھیے میں نے کہا تھا نا ہم کو بھی کہ مسلمانوں میں بھی ایک بڑا طبقہ ہوگا جو کتاب کو جانے گا ہی نہیں۔ کیا صحابہ کے دور میں کہا جا سکتا تھا کوئی ایک ایسا بھی ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن بھی کوئی کتاب ہے؟ لیکن اشارہ ہے مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوں گے بالکل ہی کتاب کا معلوم ہی نہیں۔ غیر مسلم پوچھے بھائی تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہے، کچھ پتہ نہیں، بیچارے کو کیا بتائے گا۔ لا یعلمون الکتاب جانتے نہیں کتاب کو الا امانی مگر امانی کو جانتے ہیں۔ یہ امانی کیا چیز ہے؟ کچھ قصے کہانیاں جو ان کے بڑوں نے ان کو بتا رکھی ہیں، اور دوسرے امانی آج کے زمانے میں کہیے شیخ چلی کے پلان، محض آرزویں۔ کیا مطلب؟ کہ ٹھیک ہے ہمیں قرآن تورات نہیں آتی، انجیل نہیں آتی، مگر ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، بخشے جائیں گے، اس سے جنت تو ہم کو ملے گی، چاہے ہم کوئی نیکی کریں نہ کریں، چونکہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، بزرگوں کی اولاد ہیں۔ اور قصے کہانیاں جو بنا رکھے تھے، کیا قصے کہانیاں سنا رکھے تھے کہ قیامت کے دن جی ایک یہودی آئے گا اور اس نے اتنے پاپ کیے ہوں گے کہ زمین اس کے پاپوں سے بھر جائے، مگر تب بھی اللہ کہے گا چل تو چونکہ بزرگوں کی اولاد ہے اس لیے چلا جا جنت میں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ یہ تھی وہ امانی، ان کو جانتے ہیں وہ۔ مسلمانوں میں بھاری تعداد کا یہی حال ہے۔ وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ إِلَّا يَظُنُّونَ مگر اندازے لگاتے ہیں۔ فَوَيْلٌ تو بربادی ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے، لکھتے خود ہیں کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ خریدیں بھی اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت۔ لکھتے ہیں کا مطلب ایک بڑا طبقہ ہے جو جھوٹی کہانیاں لکھتا ہے، قصے بناتا ہے اور پھر اس کو تورات میں شامل کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا طبقہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس سے قرآن سے معلوم ہو گیا کہ وہ الفاظ میں بھی تحریف کرتے تھے۔ پھر دوبارہ سنیں ویل بڑی بربادی ہے، بڑی کس کا ترجمہ کیا؟ چونکہ یہ مبتدا ہے، شروع میں ہے، اس پر تنوین تعظیم ہے۔ ویل بڑی ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو کتاب لکھتے ہیں، تورات میں کہانیاں گھڑتے ہیں بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ لیشتروا تاکہ وہ خریدیں بھی اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، دنیا کمینی دنیا لے لیں اس کے بدلے میں۔ فویل تو بربادی ہے لہم ان کے لیے مما اس چیز کی وجہ سے کتبت ایدیہم جو لکھی ان کے ہاتھوں نے، وویل اور بربادی ہے لہم ان کے لیے مما اس چیز کی وجہ سے یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ اور اس تمام کے باوجود جو ان پڑھ ہیں وہ بھی، اور جو یہ تحریف کرنے والے اور اپنی طرف سے گھڑنے والے دونوں کیا کہتے ہیں؟ وقالو اور وہ کہتے ہیں یہودی، ان کے چھوٹے بھی بڑے بھی، لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی نہ ہم کو النار آگ، الا ایاما مگر کچھ دن، معدودہ گنے گنے چنے چند دن کے لیے بس ہم جائیں گے جہنم میں، اگر گئے بھی، پہلے تو جائیں گے نہیں، اگر گئے تو بس تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ تھوڑی دیر کتنی کہتے تھے؟
اس کے لیے ان کے ہاں 3 قول تھے۔ ایک کچھ کہتے تھے 40 دن تک جائیں گے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا ہم نے جتنے گناہ کیے وہ تو ہمارے بڑے بخشوا لیں گے، البتہ جو بڑوں سے غلطی ہوئی تھی 40 دن تک بچڑے کی پوجا کی تھی اس کی وجہ سے ہم 40 دن جا سکتے ہیں۔ کچھ کہتے تھے نہیں 7 دن جائیں گے۔ کیوں؟ کہا کہ دنیا کی کل عمر 7 سال ہے، اور وہ جو ہمارے یہاں نسب نامہ مشہور ہے نا ابراہیم علیہ السلام سے اوپر کا، وہ نسب نامہ بھی انہی کی کتابوں سے منقول ہے، اس لیے زیادہ معتبر نہیں ہے، چونکہ ان کے ہاں دنیا کی عمر ہی 7000 سال ہے۔ کہتے ہیں دنیا کی عمر ہے 7000 سال، ہر 1000 سال کی طرف سے 1 دن جائیں گے ہم، تو 7 دن رہیں گے بس واپس آ جائیں گے۔ اور کچھ کہتے تھے کہ چونکہ جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے عربی میں، تو 3 دن تک جائیں گے، 3 دن کے بعد واپس آ جائیں گے جہنم سے۔ انا للہ۔ اور ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ یہی سوچ پھر مسلمانوں میں پیدا ہوئی۔ وہ لوگ جو اللہ کا تعارف ہی نہیں رکھتے، جن کو ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے، صرف لسٹ کے مسلمان ہیں، اور عقیدہ وہ رکھتے ہی نہیں جو عقیدہ رکھنا ہے، ان کے لیے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی کچھ دن کے بعد جہنم سے واپس آ جائیں گے؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، قل کہہ دیجئے اتخذتم، کیا تم نے بنا لیا ہے عند اللہ، اللہ کے پاس عہدن، کوئی معاہدہ، کوئی اگریمنٹ ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے فلن یخلف اللہ، تو پھر ہرگز مخالفت نہیں کرے گا اللہ عہدہ اپنے وعدے کی۔ ہے کوئی اگریمنٹ؟ ظاہر نہیں ہے۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں۔ جاؤ گے تم جہنم میں اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اور 7 دن یا 40 دن کے بعد واپس نہیں آؤ گے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من کسبا، جس نے کمایا، سیئاتن برائیوں کو، گناہوں کو، اور اتنے گناہ کیے، احاطت گھیرے میں لے لیا اس کو، بھی اس کو گھیرے میں لے لیا، خطیئتہ اس کے گناہوں نے، اتنے گناہ کیے کہ گناہوں میں ڈوب گیا۔ اور گناہوں میں ڈوبنے کا مطلب سب نے کہا کہ عقیدہ ہی خراب ہو گیا، کفر اور شرک میں مبتلا ہو گیا، یہ 7 دن کے لیے نہیں جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر توبہ کی ترغیب، پھر دوبارہ رغبت دلائی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود جو توبہ کر لے، اب بھی مان لے، 100 سال گزر گئے اسی طرح، ابھی زندگی کے 10 دن باقی تھے، میں کہوں نہیں 10 دن نہیں، 10 گھنٹے تھے، 10 منٹ تھے، ذہن میں آ گیا، پکے طور پر توبہ کر لی، ایمان لے آیا، سب معاف۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مان گئے، وعملوا، اور جنہوں نے عمل کیے، کام کیے، الصالحات، نیک اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى واليتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اللہ تعالیٰ کے احسان، اس کے کرم، اس کے فضل سے آج ہم 1441 ہجری کے کیلنڈر کے رمضان کی 2 تاریخ میں بیٹھے ہیں، اور سورہ بقرہ آیت 83 سے ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ کوشش کریں گے اپنی طرف سے کہ ایک پارے کے قریب ہو سکے۔ جو حضرات واٹس ایپ کے ذریعے سے سنتے ہیں، میری ان سے پھر گزارش ہے کہ آپ قرآن پاک سامنے لے کر بیٹھیں اور اس طرح درس کو سنیں جس طرح واقعتاً آپ استاذ کے سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ قرآن پاک کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور جو مقصد ہے کہ امت قرآن پاک سے جڑے وہ بھی نصیب ہوگا۔ غفلت کے ساتھ نہ سنیں، ہاں کسی کو مجبوری ہو تو کان آپ قرآن کی طرف رکھیں، ہاتھ اپنے کام کی طرف رکھیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی کا ایک حصہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ،
اور یاد کرو اس وقت کو. یہ یاد کرو کس کا ترجمہ ہوا؟ میں نے کہا کہ عید سے پہلے ہر جگہ یہ معنی چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے ہی ہے. اور عید کے معنی جب، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ. بنی اسرائیل کی تشریح کل آ چکی، اب بار بار نہیں آئے گی. بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا ہم نے، لا تعبدون الا اللہ، سب سے پہلا وعدہ تھا تم عبادت نہ کرو مگر اللہ ہی کی. یہ بہت اہم بات ہے، اور ہم سے بھی یہی وعدہ ہے، اور قیامت تک جتنے ایمان والے آتے رہیں گے ان سے یہی وعدہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، عبادت میں کسی کو شامل نہ کیا جائے. لا تعبدون الا اللہ، وہ جو جملہ مشہور ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، وہ جملہ بھی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی سے مستفاد ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو اسی کا خلاصہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہو اس میں کائنات میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. ماں باپ کی بات جائز نہیں، استاذ کی بات جائز نہیں، پیر کی بات، شیخ کی بات، کسی کی بات جائز نہیں اس کام میں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. لا تعبدون الا اللہ، یہ پہلا وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور دوسرا وعدہ لیا ان سے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. وذی القربا، ذی کے معنی یاد کر لیں، قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا اس کے معنی والا. اور قربا، قربا کا معنی رشتہ داری، قرابت. بعض لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں زیادہ قریبی، درست معنی نہیں ہے. قربا کا معنی قرابت والے، رشتہ داری والے، قریبی ہوں تب بھی اور دور کے ہوں تب بھی. یعنی قربا مصدر ہے، اس میں تفضیل نہیں ہے. جو عربی گرامر جانتے ہوں گے وہ سمجھ گئے. والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرو. والمساکین، اور غریبوں کے ساتھ نیک سلوک کرو. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. وقولوا للناس قولا حسنا، حسنا مصدر معنی صفت کے ضب، بہت اچھی بات کہو لوگوں سے، جب بھی بات کہنی ہو اچھی بات کہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ وعدہ ان سے لیا. سوال یہ ہے کہ یہ وعدہ بنی اسرائیل سے کب لیا؟ یہ وعدہ مجھ سے اور آپ سے بھی لیا گیا ہے. جب بھی کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اس کا مطلب وہ قرآن کو مان رہا ہے اور ماننے کا عہد کرتا ہے. تو بنی اسرائیل کو جب تورات ملی اور انہوں نے عہد کیا اس پر عمل کرنے کا، تو یہ ساری باتیں تورات میں تھیں، اسی وقت ان سے وعدہ لیا. اور اس کے بعد جب جب انبیاء کرام آتے رہے ان کو یہ وعدہ یاد دلاتے رہے. آج اگر کوئی ایمان قبول کرے، ابھی کلمہ پڑھے، گویا اس سے بھی یہ وعدہ ہے. اس لیے کہ جب قرآن کو مان چکا ہے تو قرآن میں ان چیزوں کا حکم ہے، گویا اس سے یہ معاہدہ ہے، اس سے یہ عہد لیا گیا. ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. اتنا بڑا پختہ وعدہ لیا پھر گئے. ایک شخص نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ میں ساری باتیں مانوں گا. ہمارے اساتذہ سمجھانے کے لیے فرماتے تھے یہ اسی طرح ہے جس طرح نکاح کے بعد شوہر کے ذمہ بیوی کا خرچہ واجب ہو جاتا ہے، تو کوئی کہے کہ میں نے نکاح کے اندر خرچے کا تو عہد نہیں کیا تھا، اس کی یہ بات نہیں چلے گی. جب اس نے کہا میں نے قبول کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے تمام لوازمات میں نے قبول کیے. جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے سارے دین کو اس نے قبول کیا. تو جب کوئی یہودی کلمہ پڑھتا تھا تو اس کا مطلب وہ ان باتوں پر عہد کرتا تھا. آج بھی اگر کوئی یہ وعدہ کر رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، نیا آج ایمان قبول کرتا ہے، اس کا مطلب وہ بھی یہ عہد کر رہا ہے. اور جو عہد بنی اسرائیل سے لیے گئے اور اس کا تذکرہ ہمارے ہاں آ گیا قرآن پاک میں، اگر کسی دلیل کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہم کو کہ یہ وعدہ صرف انہی سے تھا، تم سے نہیں تھا، تو بہت اچھی بات. لیکن جب تک کسی بنیاد سے ہم کو معلوم نہ ہو کہ یہ وعدہ صرف انہی کے لیے تھا، تو جو وعدہ ان سے لیا گیا وہ ہم سے بھی ہے، گویا ہم سے بھی یہ وعدہ ہے.
ثم تولیتم، پھر تم اس سے پھر گئے، وہ حکم ادا نہیں کیے، اللہ کی عبادت کرنی تھی صرف، اس کے ساتھ اوروں کو شامل کیا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا تھا، رشتہ داری کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکین کے ساتھ۔ دیکھیے یہ ایک بہت جامع لفظ ہے، نیک سلوک کرو، اس میں ساری چیزیں آ گئیں۔ یتیم کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے؟ اس کو معاشرے میں اس کا حق دلواؤ، اس کے حقوق دلواؤ۔ یتیم کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے؟ اگر کوئی غریب ہے تو اس کے غریب ہونے کے جو حقوق تم پر واجب ہیں وہ ادا کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کو اچھی بات کہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر بھی تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، مگر تم میں سے تھوڑے سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، یعنی تمہارا کام ہی وعدہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا۔ کیسا بدبختی کا ہمارا دور آیا کہ ہر لیڈر کے لیے مشہور ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، حالانکہ یہ ایمان کا جزو لازم ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ شخص جو وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کر دے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کلمہ پڑھے اور اس کے بعد اس کے حق ادا نہ کرے، اس کا مطلب کہ اس نے وعدہ خلافی کی، وہ غدار ہو گیا۔ اب وعدہ خلافی کی چند مثالیں، اور آگے بھی مثالیں آئیں گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، نہیں بہاؤ گے تم آپس میں خون، ایک دوسرے کا خون نہیں کرو گے۔ لا تسفکون، نہیں بہاؤ گے، دماءکم، اپنے خون۔ اپنے خون بہانے کا مطلب، اگر اپنے بھائی کا قتل کیا تو اس کا مطلب وہ اپنا خون بہایا، اگر کسی کا بھی قتل ہوا تو اس کا مطلب وہ اپنا خون بہایا۔ ولا تخرجوا انفسکم، اور تم ولا تخرجوا، اور نہیں نکالو گے تم، لا تخرجون، نہیں نکالو گے، انفسکم، اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو کیسے نکالے کوئی آدمی؟ اگر اپنے بھائی کو شہر بدر کیا، ملک بدر کر دیا، دیس نکالا دے دیا، اس کا مطلب کہ اس نے اس کو نہیں نکالا، اپنے آپ کو نکالا۔ من دیارکم، تمہارے شہروں سے اور تمہارے گھروں سے، دونوں معنی ہو سکتا ہے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، تم نے اس بات کو مانا۔ وانتم تشہدون، اور تم اس بات کی گواہی دیتے ہو، آج بھی مانتے ہو کہ ہم نے ان باتوں کا عہد کیا ہے۔ آج بھی کلمہ پڑھنے والا اس سے کہیں کہ تجھ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ مسلمان کو گالی نہیں دے گا، مسلمان کو ستائے گا نہیں، کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ وہ ماننے کے لیے مجبور ہے کہ وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام بیان کیے ہیں، یہ وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا اور ہم سے بھی یہی وعدہ ہے، اور یہ بڑا پکا انداز ہے۔ یہ نہیں کہا گیا لا تسفکو، مت بہاؤ، ولا تخرجو، مت نکالو، بلکہ اس انداز سے کہا کہ تم نہیں بہاؤ گے اور تم نہیں نکالو گے، تمہارا کام ہی یہ ہے کہ تم ایسے کام نہیں کرو گے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، ثم پھر انتم تم ہو، هؤلاء وہی لوگ، تقتلون انفسکم قتل کرتے ہو تم اپنے آپ کو، وتخرجون اور نکالتے ہو، فریقا ایک جماعت کو، منکم تم میں سے، من دیارکم ان کے گھروں سے، ان کے محلوں سے، ان کے شہروں سے نکالتے ہو۔ تظاہرون تم ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو، اور ظاہرہ کے معنی غالب آنا بھی، تم غالب آتے ہو ایک دوسرے کی مدد کر کے، علیہم ان کے خلاف، تظاہرون پشت پناہی کرتے ہو ایک دوسرے کی، علیہم ان مظلوموں کے خلاف جن کا قتل کرتے ہو، جن کو شہروں سے نکالتے ہو۔ کیسے؟ بالاسم والعدوان، گناہ کر کے، والعدوان اور زیادتی کر کے۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے حق کی بھی خلاف ورزی کرتے ہو۔ عدوان زیادتی کیا ہے؟ بندوں کے حقوق بھی تلف کرتے ہو، اور ان کے ذریعے سے تم اپنی بھائیوں کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو۔ معاملہ کیا تھا؟ یہ مدینہ منورہ کے یہودیوں سے کہا جا رہا تھا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، اور ان میں خاص طور سے 2 بڑے طاقتور، ایک بنو قریظہ اور دوسرا بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو قریظہ حلیف تھے مشرکین کے قبیلوں میں سے اوس کے،
اور بنو نذیر حلیف تھے مشرکین کے قبیلوں میں سے خزرج کے، تو مشرکین کے قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہوتی تھی، تو یہ دونوں قبیلے چونکہ ایک دوسرے کے حلیف تھے تو ایک اس کے ساتھ مل جاتا تھا، ایک اس کے ساتھ مل جاتا تھا، پھر جنگ ہوتی تھی، پھر یہودی کا قتل بھی کرتا تھا، اور پھر اس دور کے لحاظ سے جو آدمی مجرم تھا اس کو اپنے شہر بدر کرنے کا حکم ہوتا تھا، تو پھر ایک دوسرے کو شہر سے بھی نکالتے تھے، گھروں سے بھی نکالتے تھے، وہ سارا کام ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا، بڑی عجیب بات، جب اس طرح جنگ ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو نکالتے تھے گھروں سے، اور پھر کوئی قیدی بھی بنتا تھا، اس کے بعد جب جنگ کی آگ ٹھنڈی ہوتی تھی تو پھر یاد آتا تھا یہ ہمارے رشتہ دار قیدی ہو گئے ہیں دوسرے قبیلے کے ہاں، تو قیدی کا جرمانہ دے کر کے اس کو ادا کیا جاتا تھا۔ جرمانہ دینے کے لیے چندہ کرتے تھے، تو اس وقت میں ان کے مولوی زبردست تقریریں کرتے تھے، دیکھو بھئی ہمارا ایمانی بھائی گرفتار ہو گیا ہے، اس کو چھڑانے کے لیے چندہ دینا ہے، بولو کون کتنا حصہ لے گا اس چندے کے اندر۔ بڑی عجیب بات، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آتے ہیں، وَإِن يَأْتُوا، اور اگر آئیں وہ کم تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر کے، یعنی تمہارے بھائیوں کے بارے میں تم کو پتہ چلے وہ قیدی ہو گئے اور قیدی تم نے بنائے، تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ حرام کیا گیا تھا علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا۔ دیکھیے تو چندہ دینا اچھی بات تھی قیدی کو چھڑانے کے لیے، لیکن قرآن پاک نے کہا جہاں چندہ دینا اچھی بات ہے قیدی کو چھڑانے کے لیے، تو وہاں یہ بھی تو تم اچھی بات تھی کہ تم کسی کو قیدی بننے نہ دیتے اور آپس میں جنگ ہونے نہ دیتے۔ پہلے تم نے جنگ کیوں ہونے دی اور کیوں ایک دوسرے کا قتل کیا؟ اب جب وہ قیدی ہو گیا تو کہتے ہیں چندہ تو اس کو نکالنا ہے، اور اس کے لیے تورات کا حکم پیش کرتے تھے کہ دیکھو جب یہودی گرفتار ہو جائے تو سب کو چندہ کر کے اس کو چھڑانا ضروری ہے۔ قرآن پاک نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب، او یہودیو افا تو کیا، تؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان رکھتے ہو کچھ کتاب پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو کچھ کتاب کا۔ جب قتل کرنے کا نمبر آیا تب تورات بھول گئی، اور جب قیدی کو چھڑانے کا نمبر آیا تو تب تمہیں تورات یاد آ گئی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم کچھ کتاب پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہو، فما جزاء، تو کیا سزا ہوگی، من یفعل، جو کرے گا، ذالک ایسا کام، منکم تم میں سے، کیا سزا ہوگی ایسے بدبخت انسان کی، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ سزا ہوگی، خزی رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ دیکھیے کبھی کبھی قرآن پاک کہتا ہے حیات الدنیا، یعنی الف لام کے بغیر، تو پھر ترجمہ کریں گے دنیا کی زندگی، اور کبھی کہتا ہے الحیات الدنیا، تو پھر ترجمہ ہوگا دنیاوی زندگی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن یردون ان کو لوٹایا جائے گا، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی جانب۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، وما اللہ، ما کے معنی نہیں، ایک ما کے معنی جو آئے تھے، لیکن ایک دوسرا معنی یہاں دیکھ لیجئے نہیں، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر، عما ان کاموں سے، ما جو، اب اسی لفظ میں یہاں ما کا معنی جو، تعملون جو تم کرتے ہو۔ آپ سوچیں گے کہ کہاں اس کا معنی نہیں کریں اور کہاں معنی جو کریں، پڑھتے پڑھتے ایک ذوق بنتا ہے، آدمی کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے یہاں معنی نہیں ہے اور یہاں معنی جو ہے۔ دوبارہ اس آیت پر غور کیجئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے نافرمانوں کے طریقوں پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں گھسا تو تم اس میں گھسو گے، بلکہ آپ نے فرمایا یہاں تک کہ اگر اس میں کوئی ایسا کمینہ تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تو اس امت میں بھی ایسے بدبخت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں امت جہاں کھڑی ہے وہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، کیا بالکل ہمارا یہی حال نہیں ہے؟ کچھ قرآن کو اور کچھ دین کو ہم مان رہے ہیں اور کچھ کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی اپنی ظاہری شکل اللہ کے حبیب کے مطابق نہیں بناتا ہے، اس کا مطلب اس کو اللہ کے حبیب سے دو محبت نہیں ہے،
اور جب محبت نہیں ہے تو ایمان کہاں گیا؟ مگر بڑی بڑی باتیں ایمان کی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، مگر مسلمانوں کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کچھ کتاب کو مانتا ہے، کچھ کا انکار کرتا ہے۔ ہماری وہ بہنیں جو پردہ نہیں کرتی مگر نماز پڑھتی ہیں، جس قرآن میں نماز کا حکم ہے اسی قرآن میں پردے کا حکم ہے۔ ایک اس کا مطلب کہ ایک چیز کو مانتے ہیں اور کتنی جو نماز بھی نہیں پڑھتی، زکوٰۃ بھی نہیں دیتی، مگر کوئی ایک کام دین کا کر کے وہ سمجھتی ہیں کہ ہم واقعتاً ولایت کے اونچے درجے پر ہیں۔ کیا یہ بالکل ہمارا وہی حال نہیں ہوا؟ ان کے لیے سزا تھی کہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہو گے اور آخرت میں سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اگر یہ سزا ان کے لیے تھی تو ہمارے لیے کیوں نہ ہو؟ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، ہائے ہائے، یہ وہ طبقہ ہے اشتروا، جنہوں نے بیچ ڈالا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ نہیں، یہ وہ طبقہ ہے جس نے خریدا دنیا کی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے بدلے میں۔ یہ اشتروا کا لفظ کبھی خریدنے کے معنی میں اور کبھی بیچنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں، یہ بھی صحیح، اور یہ وہ طبقہ ہے جس نے دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالا آخرت کے بدلے میں، یہ بھی صحیح، لیکن خریدنا زیادہ مناسب کہ دنیا لے لی، آخرت چھوڑ دی، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، بالکل آخرت کو بھول گئے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو جو دنیا کو بیچ ڈالے آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے العذاب عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، اور بنی اسرائیل نے اس کی کس طرح دھجیاں اٹھائیں وہ ہم نے دیکھا، اور اسی طرح ہم سے بھی یہ وعدہ لیا اور ہم نے کیا کیا وہ بھی ہمارے سامنے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ایک بات سنو، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ یہ اس اشکال کا جواب ہے کہ ہو سکتا ہے وعدہ یاد نہ رہا ہو، کہ کتاب موجود ہے، کتاب میں وعدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا، اور لگاتار بھیجے ہم نے، قفّی یقفی کے معنی لگاتار بھیجنا، اور لگاتار بھیجے ہم نے، وَقَفَّيْنَا، اور لگاتار بھیجے ہم نے، من بعدہ، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل، بہت سارے رسول۔ کتنے رسول آئے؟ میں کل بھی عرض کر چکا، ایک روایت کے مطابق 4000 انبیاء کرام آئے یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے۔ مجھے اور آپ کو اشکال ہوگا کہ ہم سے بھی یہ وعدے لیے گئے، لیکن ہمیں تو یاد دلانے کے لیے کوئی ایک نبی بھی نہیں آئے گا، مگر یہ پوری امت تو کار نبوت کر رہی ہے۔ ہر علاقے کے اندر، ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے علماء کرام پیدا کرتا ہے اور کرتا رہے گا قیامت تک، جو لوگوں کو یہ وعدے یاد دلائیں گے۔ قیامت کے دن یہ عذر نہیں کر سکیں گے کہ بنی اسرائیل کو یاد دلانے کے لیے 4000 انبیاء آئے، ہمیں تو کوئی یاد دلانے والا نہیں آیا۔ اور فرمایا سنو، اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے پچھلے وعدے بھی یاد دلائے، اور مزید ان کو ایک اور کتاب ملی، وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیا، آتا یوتی کے معنی دینا، آتینا ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء کرام کے جتنے نام ہیں وہ ان کے کام کے اعتبار سے ہیں۔ عیسیٰ کے معنی بابرکت، اور عیسیٰ کے معنی سردار، اور مریم کے معنی بہت عبادت کرنے والی، تو بخاری شریف میں ہے۔ بہت عبادت کرنے والی حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو ہم نے دیے البینات، صاف صاف معجزے۔ ان معجزات میں انجیل بھی تھی، وہ بھی عطا فرمائی، دوسرے معجزے عطا فرمائے، جس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو یہ وعدے یاد دلائے، مگر ہائے بنی اسرائیل پھر بھول گئے، نہیں مانا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وَأَيَّدْنَا، اور ہم نے مدد کی ان کی بِرُوحِ الْقُدُسِ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ دیکھیے روح کے بہت معنی ہیں قرآن پاک میں، ایک روح کے معنی جان بھی، اور ایک روح کا معنی قرآن پاک بھی آئے گا، اور ایک روح کے معنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی، اور روح القدس پاکیزہ روح، مقدس روح،
حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، ان کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے تو ہر وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے، خاص طور سے ان کی حفاظت کرتے تھے، تائید کرتے تھے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ۔ اب سنو، 4000 انبیاء آئے، تمہارا حال کیا ہوا؟ افا تو کیا، کلما جب بھی آئے کم تمہارے پاس رسول کوئی رسول، جب بھی آیا کوئی رسول، بما وہ چیز لے کر، لا تہوا انفسکم جن کو پسند نہیں کرتے تھے تمہارے نفس، جب بھی کوئی لے کر کے وہ بات آیا جن کو تمہارا دل پسند نہیں کرتا تھا، استکبرتم تو تم اکڑ گئے، تم نے نہیں نبی کی بات کو مانا، ہر دور کے اندر تم نے یہی کام کیا۔ اللہ اکبر۔ ففریقا کذبتم، ففریقا تو ایک بڑی جماعت کو، کذبتم تم نے جھوٹا کہہ دیا، وفریقا تقتلون اور ایک بڑی جماعت کو، بڑے گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ یہ یہودیوں نے کیا۔ میں نے کہا بخاری کی روایت کہ یہ امت بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گی، اس نے بھی یہی کام کیا۔ ہر دور کے اندر اللہ نے علماء کرام پیدا کیے، مگر اس وقت کے مسلمان حکمران جو اللہ کو بھول گئے ہیں، ہر دور کے اندر یہی ہوا۔ فریقاً تقتلون وفریقاً کذبتم، سب کے ساتھ اس طرح ہوا۔ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح جیل میں قبض ہوئی، اور کتنوں کو تو قتل کر دیے۔ وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف، اور ہر دور میں جب انبیاء کرام تشریف لائے اور ان کے سامنے دین پیش کیا ہے، یہودیوں تم نے کیا کام کیا؟ وقالوا اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل، غلف غلف ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ غلف یہ اغلف کی جمع ہے، اغلف غلفہ غلف اس کے معنی بند چیز، ہمارے دل بند ہیں، بند کا مطلب بھرے ہوئے ہیں ہدایت سے، اب تمہاری بات سمجھانے سے ہمارے دل میں کچھ نہیں اثر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج مسلمان کو سمجھاتے ہیں آؤ بھئی نماز کے لیے، وہ کہتے ہیں جو کسی اور کو تبلیغ کرو جا کر، میں پہلے سے سمجھا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے، آئے بڑے تم مجھے بتانے کے لیے۔ بالکل وہی طریقہ، امت بس پہنچنے والی ہے وہاں۔ وقالوا قلوبنا اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلف بند ہیں، اور اس کا دوسرا معنی کہ غلاف کی جمع ہو تو پھر معنی ہمارے دل ہدایت کے تھیلے ہیں، ان میں ہدایت بھری ہوئی ہے، اب تمہاری بات اس پر اثر نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ ہر دور کے یہودی کہتے تھے، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو بھی یہودیوں نے یہی کہا کہ جائیے کسی اور کو سمجھائیے، ہمیں آپ کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل تو ہدایت کے تھیلے ہیں، بل نہیں ہیں ہدایت کے تھیلے، معاملہ کچھ اور ہے۔ لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ تو اللہ نے لعنت کی، پھر ان کا قصور کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پوچھو نا کیوں لعنت ہوئی؟ بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، ان کی کفر کی وجہ سے یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اور جب اللہ نے لعنت کی، لعنت کا مطلب رحمت سے دور کرنا، جب رحمت سے دور کیا اب ان کو ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو بہت کم ہی وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں، زیادہ کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ہر دور کے اندر انبیاء آ کر سمجھاتے رہے، یہی ہوا۔ اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بالکل یہی ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ فرمایا جب تک قرآن نہیں آیا تھا، ہر دور کے یہودی قرآن کا تذکرہ کرتے تھے کہ دیکھیے ایک آخری کتاب ہے، اس میں آخری احکام آنے والے ہیں، جب وہ کتاب آئے گی ہم اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور پھر ہم مقابلہ کریں گے۔ بلکہ کہتے تھے امام الانبیاء آخری پیغمبر آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ ملیں گے اور پھر تم سے پرانے بدلے لے لیں گے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعائیں کرتے تھے، اے پروردگار تو آخری پیغمبر کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ اور یہاں ایک بحث بھی ہے اسی وجہ سے کہ کیا کسی کے صدقے میں دعا قبول فرما یہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے الگ الگ مفہوم ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس سے دعا کر رہا ہوں اور یہ نیک بندہ اللہ سے دعا کر دے گا، تو یہ تو خالصتاً شرک والا عقیدہ ہے جس کے مکہ کے لوگ
جس کے حامل تھے اور ان کا یہی عقیدہ تھا، لیکن یہ نیت کر کے کہ اس نیک بندے کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہیں، اس کی نیکیوں کے صدقے میں ہمارا کام کر دے، اس پر کسی کا اشکال نہیں۔ اور خود ابن تیمیہ جو اس مسئلے میں تھوڑے سخت مزاج تھے، ان کی کتاب مستقلہ القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ التوسل والوسیلہ، الفتاوی الکبریٰ میں وہ چھپ گئی ہے ساتھ میں، اس میں انہوں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، ولما اور جب جاء آئی ہم ان کے پاس کتابن، دیکھیے تنوین تعظیم کی، ایک عظیم الشان کتاب، من عند اللہ، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، عندہ کے معنی کل بھی آیا تھا پاس، مصدقن ایسی کتاب آئی جو سچ مانتی ہے، لما ان کتابوں کو، معہم جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، وَكَانُوا اور وہ، من قبل اس کتاب کے آنے سے پہلے، کانوا یستفتحون، دو معنی، فتح طلب کرتے تھے، اور دوسرے معنی اس کے وسیلے سے فتح کی دعائیں کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں کے خلاف، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب یہودیوں کی کافروں سے، مشرکوں سے لڑائی ہوتی تھی تو ان کو یہ دھمکی دیتے تھے کہ آخری پیغمبر کو آنے دو، ان کے ساتھ مل کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا وہ دعا کرتے تھے۔ فلما جاءہم تو جب آیا، ہم ان کے پاس، ما وہ چیز، جاء آئی، ہم ان کے پاس، ما وہ چیز، عرفو جس کو انہوں نے پہچان لیا، پورا پہچانا۔ اور میں نے ما کا معنی کیا، وہ چیز مراد کیا ہے، کتاب بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا پورا دین، جب وہ دین آیا جس کو انہوں نے پہچانا، کفروا بہ تو انہوں نے انکار کر دیا اس دین کا۔ اللہ اکبر۔ اور صرف کیوں انکار کیا؟ کہا اس لیے کہ یہ آخری پیغمبر ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں کیوں آئے، ہمارے چچیرے بھائیوں میں کیوں آئے، یہ کتاب ہمارے خاندان میں کسی پر کیوں نہیں اتری۔ فلعنت اللہ علی الکافرین تو لعنت ہو اللہ کی، علی الکافرین ایسے کافروں پر کہ جو پہلے منتظر تھے کتاب کی، لیکن جب کتاب آئی تو اس کا انکار کر گئے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس کتنی بری ہے، ما وہ چیز، اشتروا بیچ ڈالا انہوں نے، بھی جس کی وجہ سے، انفسہم اپنے آپ کو بیچ ڈالا، ہم تو ایک ہی کام کریں گے، اور کس کے بدلے میں بیچا، ان یکفروا کہ وہ انکار کریں، بما اس چیز کا، انزل اللہ جس کو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے کتاب اتاری، مگر انہوں نے تو ایک ہی رٹ لگائی ہوئی، اپنے آپ کو بیچا ہوا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں۔ اور کیوں انکار کرنا ہے؟ بغین اس ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ کہ اللہ اتارتا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اللہ جس پر چاہتا ہے اسی پر نازل کر دیتا ہے۔ ہمارے خاندان پر کیوں نہیں نازل کی، ہمارا نام کیوں نہیں بڑا ہوا؟ بغین اس ضد کی وجہ سے، ان ینزل کہ اتارتا ہے اللہ، من ان کے معنی کہ، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ دیکھیے آ گیا وہ باؤ، اس کے معنی مستحق ہونا، مستحق ہو گئے وہ، بغضب علی غضب غضب کے اوپر غضب۔ یہ دو غضب کیسے ہوئے، دو قہر کے مستحق ہوئے، ایک پہلے سے نافرمان، تورات کے احکام توڑے، انجیل اور زبور کے احکام چھوڑے، اور اس کے بعد جب آخری پیغمبر آئے تو آخری کتاب کا انکار، آخری پیغمبر کا انکار، تو ڈبل غضب کے مستحق ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور یہ تو دنیا میں ہے، ابھی ان کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے، عذاب ایسا عذاب ہے، مہین جو ذلیل کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کی وجہ یہی تھی کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم اس کے آگے جھک نہیں سکتے، فرمایا تم کو چھوٹا کیا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ایسے لوگوں سے، آمنو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی، قالوا نؤمن بما انزل علینا، قالوا تو وہ کہتے ہیں، بما نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، بما انزل علینا جو ہم پر اتاری گئی ہے۔ مطلب جب ان کو کہتے ہیں مان جاؤ
اللہ کے حبیب کو مان جاؤ، اللہ کی کتاب کو۔ کہتے ہیں نہیں، جو ہماری کتاب ہے ہم ان کو مانتے ہیں، جو ہمارے نبی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، اگرچہ یہ نبی ہیں مگر ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ، اور وہ کفر کرتے ہیں، بما، اس چیز کا، وَرَاءَهُ، جو اس کے علاوہ ہے۔ جب ان کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئیں ان کو تو مانا، اور جو ان پر نازل نہیں ہوئی ان کو نہیں مانا، تو ان کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ ان کتابوں کے بھی منکر ہو گئے۔ کیوں؟ ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن پر بھی ایمان لانا، جب قرآن پر ایمان نہیں لائے تو گویا انہوں نے اس کتاب پر بھی ایمان نہیں، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہی تو برحق ہے۔ جو دوسری کتاب قرآن آئے، اللہ کے حبیب تشریف لائے، یہی تو برحق ہے۔ جب اس حق کو نہیں مانا تو گویا اپنی کتاب کو بھی نہیں مانا۔ مصدقا، اس لیے اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما، ان کتابوں کی، معہم، جو ان کے ساتھ ہیں۔ تو جب مصدق کو نہیں مانا تو مصدق کو بھی نہیں مانا، یعنی جو ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، جب اس کا انکار کرنے والے ہیں تو جن کی وہ تصدیق کر رہی تھی تورات اور انجیل کی، تو گویا وہ اس کے بھی منکر ہیں۔ تو میں نے کہا ان ساری آیتوں کو ہم 3 اعتبار سے دیکھیں گے۔ خود یہودیوں کی کمزوریاں کیا ہیں، ان کو دعوت بھی دی جا رہی ہے، اور پھر یہ بات کہ ہمارے اندر کون کون سی کمزوریاں ان میں سے آئی ہیں، تو کیا ہمارا حال بھی آج یہی نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا دین کی بات کہے کہ جس سے ہمیں لگاؤ ہے تو اس کی بات دل میں اترتی ہے، لیکن اگر ویسا آدمی نہ ہو اور بات حق کہے تو تب بھی وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہی برحق ہے، مصدقا، حالانکہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس چیز کی، معہم، جو ان کے ساتھ ہے۔ کہنے لگے کہ ہم اصل میں تورات اور انجیل اور زبور کو مانتے ہیں، مگر انجیل کو تو نہیں، خیر یہودی تورات اور زبور کو، ہم اس نئی کتاب کو نہیں مانیں گے۔ تو قرآن پاک نے اس کا پہلا جواب دے دیا کہ جب قرآن کو نہیں مانا تو گویا تم تورات کے بھی منکر ہو، جب حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر ہو۔ لیکن مزید سنو، تم کہتے ہو کہ ہم پرانے انبیاء کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں، اچھا، بہت اچھا مانتے ہیں۔ اس کے اوپر اعتراض، قل، آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، تو کیوں قتل کرتے ہو تم، الانبیاء، اللہ کے نبیوں کو۔ تو چونکہ پچھلی بات ہے اس لیے ترجمہ کریں گے، فلیما، تو کیوں، تقتلون، قتل کرتے تھے تم، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے۔ اگر تم پچھلے انبیاء کو اور تورات کو مانتے تھے تو کیا تورات میں لکھا تھا حضرت زکریا کو قتل کرنا؟ کیا تورات میں لکھا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنا؟ یہودی تاریخ کے اعتبار سے حضرت زکریا کا قتل کا بیان نہیں ہے، ہماری تاریخ کے اعتبار سے حضرت زکریا بھی قتل کیے، لیکن حضرت یحییٰ انہوں نے قتل کیے، تو ان کو اس کا تو ان کو بھی اقرار ہے۔ اس کے باوجود کہ یہودی ان کو نبی مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس کا بھی یہودیوں کا اعتراف ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو جواب دو کیوں نبیوں کو قتل کرتے تھے؟ اس کا مطلب کہ ان کتابوں پر بھی تمہارا ایمان نہیں تھا۔ یہ اسی طرح جس طرح بے نمازی آدمی کہے میں پکا مسلمان ہوں، کہا سبحان اللہ، تو نماز کیوں چھوڑتا ہے پھر اگر تو مسلمان ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، اور یقیناً آئے تھے کم تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، کہا چلو یہ تو نبیوں کو قتل بعد میں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کو لے لو، جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کیسے کیسے معجزے پیش کیے تمہارے سامنے، مگر پھر بچڑے کی پوجا کس نے کی؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ، پھر بھی تم نے بنایا، العجلہ، بچڑے کو، من بعدہ، ان کے طور پر جانے کے بعد، یہ نہیں کہہ دینا ان کے مرنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد طور پر، وہ طور پر گئے، تم نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ہی ظالم۔ یہ دوسرا جواب، نبیوں کو کیوں قتل کیا، بچڑے کی پوجا کیوں کی؟ اگر تم ایمان والے ہو، اس کا مطلب کہ تم پہلے سے ہی ایمان پر قائم نہیں ہو۔ وہ تو ان کے بڑے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، لیکن جو بڑوں نے کام کیا تو چھوٹوں کا حال بھی تو وہی ہے کہ وہ ان سے پیچھے ہیں۔ جو پہلوں پر نعمتیں ہوئیں وہ بعد والوں پر بھی گویا ہیں، کیونکہ وہ فخر کرتے تھے کہ یہ ہم پر اللہ کے انعام ہوئے، اور جو پہلوں نے جرم کیے ہیں
تو ان کا الزام بعد والوں پر بھی آئے گا۔ یہ اسی طرح ہوا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ بدر میں ہم پر فرشتے اترے تھے، تو ہم سے کہا جائے کہ ہاں وہ بھی تو تمہارے ہی ساتھی تھے جو جبل رمات سے نیچے اترے تھے، لیکن اللہ نے ان کو معاف کیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اور سنو، تورات کو تم کہتے ہو ہم نے مانا، کیا مانا؟ جب طور پہاڑ تمہارے سروں پر رکھا گیا کہ گرے گا بھی، تب تم نے کہا کہ ہم نے مانا؟ کیا مانتے ہو تم تورات کو؟ تورات کو بھی تم نے نہیں مانا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پکا وعدہ، مگر کب؟ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، اور ہم نے کہا خذوا، پکڑو، لو، ما، جو، آتینا، ہم نے دیا، کم، تم کو، بقوت، طاقت کے ساتھ لو۔ طاقت کے ساتھ مطلب بھاری نہیں، پختہ ارادے سے لو کہ یہ تورات ہم لے رہے ہیں اس پختہ عہد کے ساتھ کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ واسمعوا، اور غور سے سنو۔ قالوا سمعنا، اس وقت میں جو یہودی تھے انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ سنا اور نافرمانی کی، یہ دو کام کیسے کیے؟ بعض حضرات نے کہا کہ زبان سے کہتے تھے سنا اور دل سے کہتے تھے نہیں مانیں گے، اور بعض نے کہا کہ اس وقت میں کہا تھا مانا، پکا مانا، مگر اس وقت بھی نیت خراب تھی اور بعد میں مان کر نہیں دکھایا۔ اور بچڑے کی جو پوجا کی اور پجاریوں کو پھر قتل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود تمہارے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت تو پلا دی گئی تھی۔ بچڑے کو جلا دیا گیا، راکھ بن گئی، اس کو سمندر میں پھینک دیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی تم کہتے تھے یار کوئی چکر تو ضرور تھا، بیں بیں کیوں کرتا تھا وہ؟ ٹھیک ہے خدا نہیں تھا، مگر اس میں سے آواز کیوں آتی تھی؟ تو یہ سب باتیں تمہارے تاریخ کا حصہ، تو کیسے تم تورات کو ماننے والے تھے؟ وہ شریبو، اور پلائی گئی ان کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑا پلایا گیا، یعنی پلائی گئی بچڑے کی محبت۔ اس کی محبت تو ایسی تھی جیسے کسی نے پی لی ہو، بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ مطلب اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کے ماننے والے بچڑے کو پوجنے لگ گئے۔ یہ کیوں پوجنے لگے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کچھ کفر کر چکے تھے، پھر یہ اس سے بڑا کفر کرنے لگے، اور جب یہ بچڑے کی پوجا کی اس کی اور سزا ملی کہ اس کی محبت تو دلوں کے اندر ہی اتر گئی۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہتے تھے ہم اپنی کتابوں پر کو مانتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بئس، کتنا برا ہے، ما، وہ، یأمرو، حکم دیتا ہے، کم، تم کو، بھی، جن چیزوں کے بارے میں، ایمانکم، تمہارا ایمان، کیا ہے؟ بڑا برا حکم دے رہا ہے تم کو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس۔ ایک اور بات، یہودی کہتے تھے کچھ بھی ہیں ہم، لیکن نبیوں کی، ولیوں کی، بزرگوں کی اولاد ہیں، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ ابھی ہم نے کل پڑھا، کہتے تھے کہ ہم تو جہنم کبھی جا ہی نہیں سکتے، کتنے بڑے بڑے جرم بھی کریں گے تب بھی 3 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے۔ فرمایا سبحان اللہ، تو تم چلتے پھرتے جنتی ہوگا؟ بالکل چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عجیب امتحان لیا، فرمایا اگر تم جنتی ہو تو یہ بتاؤ کہ دنیا اچھی کہ جنت؟ ظاہر ہے وہ جواب دیں گے جنت اچھی، تو کہا پھر کمی نہیں دنیا میں کیا کر رہے ہو، جو جنت میں۔ مگر جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے کہ پہلے مریں، تو کہا تم تمنا کرو موت کی کہ خدایا موت دے دے تاکہ جلدی جلدی جنت میں چلے جائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں سے کہا گیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی یہودی نہیں کہہ سکا کہ ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں موت کی تمنا کرنے کے لیے، کی نہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان کانت، اگر ہے، ان کے معنی اگر کل بتایا تھا، ان کانت، یہ تھی، کانت کے معنی ہونا، یا تھی، تھا، ان کانت اگر ہے، لکم، تمہارے لیے، الدار الآخرۃ، آخرت والا گھر تمہارے لیے ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خالص، من دون الناس، لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، اگر لوگوں کے سوا اللہ کے پاس آخرت کا گھر تمہارے لیے خالص ہے، فتمنوا، تو کرو تمنا تم، الموت، موت کی، کہ خدایا موت دے دے تاکہ جلدی جلدی جنت میں جائیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا یہ
حضور کے دور کے یہودیوں سے مطالبہ تھا، آج کوئی یہودی کہے اس سے نہیں مطالبہ ہے۔ انہوں نے جب ایک مرتبہ ان سے کہا اور انہوں نے تمنا نہیں کی، بات پوری ہو گئی۔ ہر روز تھوڑا مناظرہ ہوتا ہے، ہر ایک مرتبہ ہار کے بندہ ہوگی، بات ختم۔ لیکن یہ عجیب تاریخ کی حقیقت ہے کہ آج تک کسی یہودی نے موت کی تمنا نہیں کی۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اللہ نے پیشن گوئی کی ہے، کیسے کریں گے؟ وَلَن، اور ہرگز نہیں۔ دیکھیے لن کا معنی لکھ لیجئے، ہر جگہ آئے گا، اس کے معنی ہوگا ہرگز نہیں۔ وَلَن، اور ہرگز نہیں، یتمنوا، وہ تمنا کریں گے، ہو اس کی موت کی، ابداً، کبھی بھی، بما، ان کرتوتوں کی وجہ سے، ما، جو، قدمت، آگے بھیجے ہیں، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ورنہ جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں وہ ان کو خود معلوم ہے۔ اس لیے سوچتے ہیں کہ جتنے دن جی لیں اتنے اچھے ہیں، مرتے ہی جائیں گے جہنم میں، اس لیے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، فرمایا یہ موت کی تمنا کریں گے، وَلَتَجِدَنَّ، اور آپ ضرور بضرور پائیں گے، ہم ان یہودیوں کو، احرص، زیادہ لالچ کرنے والا، احرص، زیادہ لالچ کرنے والا، اس میں تفضیل، الناس، تمام لوگوں سے، کس کی لالچ کرنے والا؟ علی حیات، جینے کی، زیادہ زندہ رہنے کی تمنا کرتا ہے یہودی، کس سے زیادہ؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تمام لوگوں سے زیادہ، حد تو یہ ہے کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، وَمِن، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ، الَّذِينَ، جنہوں نے، أَشْرَكُوا، شرک کیا، ان سے بھی زیادہ یہودی جینا چاہتا ہے۔ ان سے زیادہ کیوں مقابلہ کیا؟ اس لیے کہ دو طبقے ہیں دنیا میں، ایک وہ طبقہ ہے جو کسی نہ کسی درجے میں آخرت کو مانتا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ تھا مشرکوں کا جو سرے سے آخرت کو نہیں مانتا تھا۔ جو سرے سے آخرت کو نہ مانتا ہو تو ٹھیک ہے، اس کی تو تمنا ہے کہ جتنا جی لوں بابر عیش دنیا کوش کے عالم دیگر نیست، دوبارہ تو آنا ہی نہیں ہے، جتنے مزے مارنے مار لو۔ لیکن جس کا یہ ایمان ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اس کو تو آخرت میں جنت میں جانے کی تمنا ہونی چاہیے۔ یہودیوں کا حال یہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کو مانتے ان سے بھی زیادہ جینے کے لالچی، اور حد یہ ہے کہ جو نہیں مانتے ان سے بھی زیادہ۔ یود احدہم، تمنا کرتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر کوئی، لو یعمر الف سنہ، آ گیا وہ لو، میں نے کہا تھا دیکھیے لو کے معنی اگر، تقریباً 90% لو نہیں، 80% لو کے معنی ہوں گے اگر، اور تقریباً 15% لو کے معنی ہوں گے کاش کے، اور ایک معنی لو کا ہوگا کرنا، آنا، جانا، مصدر کا معنی۔ لو یعمرو، یود، پسند کرتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر کوئی، یعمرو، لمبی عمر دیا جانا پسند کرتا ہے، لمبی عمر کے ملنے کو پسند کرتا ہے، کتنی؟ الف سنہ، 1000 سال، ہر یہودی چاہتا ہے کہ مجھے 1000 سال عمر مل جائے۔ لو کے تمنا کرتا ہے، کہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ان میں سے ہر کوئی، لو کہ یعمر، عمر دی جائے اس کو، الف سنۃ، 1000 سال، وما هو بمزحزحہ، اور نہیں ہے وہ لمبی عمر، بمزحزحہ، اس کو بچانے والی، من العذاب، عذاب سے، اور نہیں ہے وہ عذاب سے بچنے والا، ان یعمر، اس بات سے کہ اس کو لمبی عمر دی جائے۔ لمبی عمر ملنے سے کیا یہ عذاب سے بچ جائے گا؟ نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہو، وَكَثُرَ حَسَنُهُ، اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، اور بہت بدبخت ہے وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے گناہ بڑھتے چلے جائیں۔ تو نیکیاں زیادہ ہوں تو فائدہ ہے، لیکن اس گناہ کے ساتھ عمر لمبی ہو جائے تو جہنم سے کیسے بچیں گے؟ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ بصیر، دیکھنے والا ہے، بما، ان تمام کاموں کو، یعملون، جن کو یہودی کرتے ہیں۔ ایک اور بہت عجیب بات، اور امت بھی اس کا شکار، کیا کہ یہودی قرآن کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کیا تمہیں شک ہے اللہ کے حبیب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں؟ کہنے لگے شک نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ وحی کیسے آتی ہے ان کے اوپر، کون وحی لے کر آتا ہے؟
جواب ملا کہ وہی لے کر کون آتا ہے؟ کہا جبرائیل وہی لاتے ہیں، اور کون لاتا ہے؟ کہا اچھا، ہم اسی لیے تو ان کو مانتے نہیں کہ ان کے پاس جبرائیل کیوں آتے ہیں، اگر کوئی اور فرشتہ آتا تو پھر ہم مان لیتے، اسرائیل وہی لے کر آ جاتا ہے، موت کا پیغام لے کے آ جاتا ہے ان کے پاس، میکائیل لے کر آ جاتے تب ہم مان لیتے۔ کہا کیوں؟ کہا آج تک یہودیوں پر جتنے عذاب آئے ہیں سب جبرائیل لے کر آئے، اور میکائیل چونکہ بارش برسانے کا فرشتہ ہے تو جب بھی بہاریں آئیں، بہت اچھا موسم آیا تو میکائیل لے کر آئے، اگر میکائیل لے کر وہی آتے تو ہم مان جاتے، جبرائیل لے کر آئے ہیں اس لیے نہیں مان رہے ہیں۔ جی ہاں، وہی مزاج کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے اس لیے نہیں مانیں گے، اگر فلاں آدمی یہ کہہ دے تو پھر میں مان جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ بہت یہودیوں نے کہی، کم سے عبداللہ ابن سوریہ نام کا ان کا ایک عالم تھا، اس کی بات تو ہماری تفسیروں میں تفصیل سے آتی ہے کہ اس نے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس وہی لے کر کون آتا ہے؟ اس کو معلوم تھا ایک ہی جواب ہوگا کہ جبرائیل لے کر آتے، اس کو معلوم ہے وہی لانے والے فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل۔ اس نے کہا اب نہیں، پھر نہیں ہم مان سکتے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے جتنے عذاب آئے وہ جبرائیل لے کر آئے، عذاب جبرائیل لاتے ہیں، عذاب بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ تو پھر صرف بیچ میں ایک ایلچی ہے، اس کی کیا حیثیت کہ وہ خود لائے وہی اور خود کسی کے اوپر شادابی لائے؟ قل، آپ فرما دیجئے، من کانا، من جو کوئی، کانا ہے، عدوًا دشمن، لجبریل، جبریل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو سن لینا چاہیے۔ جبرائیل نے کیا کام کیا؟ فَإِنَّهُ، تو بے شک جبرائیل علیہ السلام نے نزل اتارا ہو اس کو، کس کو؟ قرآن کو، عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل کے اوپر، لیکن اپنی طرف سے لائے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اذن کے معنی حکم بھی اور اذن کے معنی اجازت بھی، لیکن قرآن میں اکثر اس کا معنی ہوتا ہے حکم۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ کس کو لے کر آئے؟ مصدقاً، اس چیز کو جو سچ مانتی ہے، لما، ان کتابوں کو، بین یدیہ، جو اس کے آگے ہیں، جو قرآن سے پہلے کتابیں ہیں، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ کتابیں بھی سچی ہیں، لیکن لوگوں نے اس میں ملاوٹ کر دی تھی، اس لیے خالص توحید کا پیغام لے کر اللہ کی کتاب آ گئی۔ وَہُدًى، اور اس کتاب کو نازل کیا جبرائیل علیہ السلام نے جو سراپا ہدایت ہے، ہدن مصدر ہے جس کا معنی سراسر ہدایت، وَبُشْرَى، اور خوشخبری دینے والی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کو۔ اور جو کوئی کہے کہ میں جبرائیل کا دشمن ہوں، اس کو سننا چاہیے۔ من کان عدوا للہ، من جو کوئی عدوا دشمن ہے، للہ اللہ کے لیے، من کان من جو بھی کوئی، کان ہو، عدوا دشمن، للہ اللہ کے لیے۔ اللہ کا نام پہلے کیوں آ گیا؟ وہ تو کہتے تھے جبرائیل کے دشمن ہے، فرمایا جو جبرائیل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن۔ من کان عدوا، جو کوئی دشمن ہے، للہ اللہ کا، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا۔ جو ایک فرشتے کا دشمن گویا وہ سارے فرشتوں کا دشمن، و رسولہ، اور جو دشمن ہے اس کے رسولوں کا۔ جو جبرائیل کا دشمن وہ اس کے رسولوں کا دشمن، جو ایک رسول کا دشمن وہ سارے رسولوں کا دشمن۔ و جبریل، اور فرشتوں میں خاص طور سے جو دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا، و میکال، اور میکائیل علیہ السلام کا۔ میکال و میکائیل دونوں نام ہیں ان کے، اور دونوں کے معنی جبرائیل اور میکائیل دونوں کے معنی بنتے ہیں اللہ کا بندہ۔ جبر کے معنی بھی بندہ، اور میک کے معنی بھی بندہ، اور ایل کے معنی اللہ۔ اللہ کے بندے حضرت جبرائیل، اللہ کے بندے حضرت میکائیل کا جو دشمن ہے، یہ بھی فرشتے ہیں لیکن خاص طور سے ان کا نام الگ سے لیا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم میکائیل کے دوست ہیں، فرمایا نہیں، تم جبرائیل کے دشمن ہو تو میکائیل کے بھی دشمن ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا، اللہ دشمن ہے للکافرین، کافروں کا۔ تم کہتے ہو اگر جبرائیل آئے تو ہم نہیں مانیں گے، میکائیل آئے تو پھر مانیں گے۔ جو ایک فرشتے کا دشمن وہ سب کا دشمن، اور جو جبرائیل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، وہ رسولوں کا دشمن، اور پھر ایسے دشمن کا اللہ بھی دشمن۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً، وَلَقَدْ، کل میں نے بتایا تھا قد کے معنی یقیناً، اور لا کے معنی بھی بتایا تھا یقیناً، تو جب دونوں اکٹھے ہو جائیں، لا کے معنی بھی پکی بات ہے، قد کے معنی بھی پکی بات ہے۔ اردو والے کبھی ترجمہ کرتے ہیں یہ حقیقت ہے،
یہ بالکل سچ بات ہے، تو اچھی تاکید ہوگی جو ترجمہ آپ مناسب سمجھے، وَلَقَدْ اور یقیناً انزلنا ہم نے اتارا الیک آپ کی جانب آیات بینات ایسی آیتیں بینات جو بالکل واضح ہیں اور جو اللہ کے حکموں کو واضح کرنے والی ہیں، یعنی قرآن پاک میں جو کچھ اترا ہے صاف صاف اترا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں اتری جس کا انکار کیا جا سکے، اور اس میں وہی احکام اترے ہیں کہ ہر سلیم الطبع انسان خود چاہے گا کہ اس پر عمل کرے۔ انکار کون کرتا ہے؟ وما یکفر اور نہیں انکار کرتا ہے بھی ان آیتوں کا الا الفاسقون مگر وہ شخص جو فرما برداری سے نکلنے والا ہے۔ جمع کا ترجمہ کریں، وما یکفر اور نہیں کفر کرتے ہیں بہا ان آیتوں کا الا الفاسقون مگر وہ لوگ جو فرما برداری سے نکلنے والے نافرمان لوگ ہیں، اخلاق سے بھی گرے ہوئے، کردار سے بھی گرے ہوئے، ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ یہی قرآن کا انکار کرتا ہے۔ جو سلیم طبیعت کا صحیح فطرت کا انسان ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ قرآن پڑھے اور قرآن اس کو اپنی طرف کھینچ نہ لے۔ یہ عرب کے لوگ بھی صرف قرآن کے دشمن تب تک تھے جب تک وہ قرآن کے قریب نہیں لگے تھے۔ جب قرآن کے قریب لگے اور ایک مرتبہ انہوں نے اچھی طرح قرآن پاک کو پڑھا، اس کے بعد قرآن سے چپک گئے۔ وہ کل بھی ذکر آیا، ابو جہل قرآن کا دشمن رہا لیکن اس کے بیٹے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا قرآن پاک پڑھا، کیسے جڑے قرآن پاک کے ساتھ کہ صحابہ فرماتے ہیں اتنا کوئی نہیں روتا تھا جتنا حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے روتے تھے۔ اس کا انکار کون کرتا ہے؟ فاسق کرتا ہے جو اخلاق اور کردار سے گرا ہوا ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اوا اور کیا، کلما جب بھی، جا عاہدوا انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی بھی عہد، نبذا پھینک دیا ہو اس عہد کو، فریق ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر لوگ ان میں سے ایمان ہی نہیں لاتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ جب بھی عہد کرتے ہیں عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، وہ ایک بھاری طبقہ ان میں سے عہد کا انکار کر دیتا ہے۔ فریق منہم ایک جماعت ان میں سے، نبادا ینبذ لفظ معنی پھینکنا، پھینک دیتا اس عہد کو جیسا کہ کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر لا یؤمنون ایمان لاتے ہی نہیں، پہلے سے منکر۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ ولما اور جب جاء آئے ہم ان کے پاس، رسول ایک زبردست رسول، تنوین تعظیم، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، اور جس طرح کتاب پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اسی طرح یہ آخری پیمبر بھی پرانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ مصدق ایسے رسول جو تصدیق کرنے والے ہیں، لما ان چیزوں کی، معہم جو ان کے ساتھ ہے۔ اب جب آئے رسول، اور ان رسولوں کے بارے میں بھی انہوں نے عہد کیا تھا کہ جب آخری پیمبر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ نبذ فریق پھینک دیا ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتو جن کو دی گئی تھی الکتاب کتاب، انہوں نے پھینک ڈالا۔ کس کو پھینکا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ کس کتاب کو؟ بعض حضرات نے کہا تورات کو، بعض نے کہا قرآن کو، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ جس تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری پیمبر آئیں گے ان پر ایمان لانا، جب آخری پیمبر آئے تو ان کو نہیں مانا، تو گویا تورات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اور قرآن آیا اور انہوں نے مانا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے مگر اس پر ایمان نہیں لائے، تو گویا قرآن کو بھی انہوں نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب پھینک دیا ایک طبقے نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کس کو پھینکا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ ورا کے معنی پیچھے اور ظہور کے معنی پیٹھیں، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کیسے؟ کانہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تورات میں جو آیتیں آج تک پڑھتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے، ایسے کان ڈھیلے کر دیے، کہا نا ہم نے تو نہیں سنا، کہاں لکھا ہے تورات میں؟ قرآن سنا اور قرآن کی آیتوں سے یقین ہوا کہ یہ سچا کلام ہے، مگر ایسا کر لیا کانہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے نہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کیا کام کیا؟
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہتے تھے نا کہ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، اس دوسری کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ آسمانی کتاب کسی قوم کی کتاب ہوتی ہے، جس طرح تورات ان کی کتاب ہے ہماری کتاب، زبور ان کی کتاب ہے تو ہماری کتاب بھی ہے، تو قرآن اسی طرح کیا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، ساری دنیا کی کتاب ہے، ہر شخص کی کتاب ہے جو اس مالک کو مانتا ہو، ہر شخص کو اس پر ایمان لانا ہے۔ لیکن یہودی کہتے ہیں ہم اپنی کتابوں کو مانتے ہیں۔ فرمایا کیا مانتے ہیں؟ ذرا دو واقعے ان کی تاریخ کے سنو۔ کیا واقعے ہیں؟ ایک فلسطین کا واقعہ اور دوسرا عراق کے شہر بابل کا واقعہ۔ ان دو شہروں کے اندر ایک ایسا موقع تھا، ایسا ماحول تھا جس میں یہودی آسمانی علم حاصل کر کے بہت اونچے مرتبے کو حاصل کر سکتے تھے، لیکن دونوں موقعوں سے علم کا فائدہ اٹھانے کے بجائے انہوں نے کس کا فائدہ اٹھایا؟ اس دور کے اندر جادو سیکھنے کا بھی ماحول تھا، تو بابل کے اندر بھی اللہ کی کتاب سیکھنے کے بجائے جادو سیکھا، اور فلسطین کے اندر بھی اللہ کے نبی سے دین کا علم حاصل کرنے کے بجائے موقع ملے تو انہوں نے دین حاصل کرنے کے بجائے جادو سیکھا، اور پھر لوگوں میں اتنا مشہور کیا جادو کو کہ انبیاء کرام کے معجزات کو بھی بیان کرنے لگے کہ یہ بھی جادو ہے۔ جس طرح ہم جادو سے کوئی کرتب کر سکتے ہیں تو انبیاء کرام کے معجزے بھی نعوذ باللہ اسی طرح کے جادو ہیں۔ اور چونکہ ہم ترجمے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تفسیر ہمارا مقصد نہیں، جس کو تفسیر سننی ہو پچھلے سالوں کی سن لے، تو یہ مختصر عرض کرتا ہوں۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں نبی کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ان کے کسی فعل کا دخل نہیں ہوتا، وہ نعوذ باللہ کچھ پڑھ کر کے پھونک ماریں اور اس سے معجزہ ظاہر ہو، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ دعائیں کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے، اور بسا اوقات دعا بھی نہیں کرتے، اللہ بغیر دعا کے عطا کرتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عطا فرمائی۔ اس کے مقابلے میں جادو کس کو کہتے ہیں؟ جادو ایک سبب ہے، کچھ چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے، کچھ کلمات کو پڑھا جاتا ہے، ان کلمات کو پڑھنے سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے، تو جادو اسباب کے تحت ہوتا ہے، اور معجزہ بغیر سبب کے ہوتا ہے، اور معجزے میں بھی ما فوق العادت چیز سامنے آتی ہے، عادت کے سوا ایک چیز نظر آتی ہے، اور جادو کے اندر بھی عادت سے ہٹ کر ایک چیز نظر آتی ہے، لیکن ایک سبب کے تحت ہوتا ہے اور دوسرا بغیر سبب کے ہوتا ہے۔ یہودیوں کی تاریخ کے دو واقعے، وَاتَّبَعُوا، اور پیچھے پڑ گئے یہودی، ما اس چیز کی تتلو الشیاطین، اس کے دو معنی، تتلو ایک معنی تلاوت کرتے تھے جس کی شیاطین، اور دوسرے معنی پیچھے چلتے تھے جس کے شیاطین۔ تلا یتلو کے معنی تلاوت کرنا بھی اور پیچھے بھی، سورہ شمس میں آپ پڑھیں گے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آئے، تو تلا کے معنی پیچھے آنا، تلون اس کا مصدر ہوتا ہے، اور جب پڑھنا ہو تو پھر تلاوتاً مصدر ہوتا ہے۔ وما واتبعوا، اور پیچھے چل پڑے وہ، ماں اس چیز کے، تتلو جو تلاوت کرتے تھے یا جس کے پیچھے چلتے تھے، الشیاطین و شیطان، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے دور میں اس کے پیچھے چل پڑے۔ مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور بادشاہ زبردست تھے، موقع تھا کہ بہت زیادہ آسمانی علم حاصل کرتے، لیکن چونکہ ان کے ماتحت جنات بھی تھے اور انسان اور جنات مل کر رہتے تھے، تو یہودیوں نے کہا وہ کسی اردو کا محاورہ ہے نا، آنا روٹی دال مفت، انہوں نے کہا تو دال لا جو فری میں مل رہی ہے۔ تو یہودی دین کا علم حاصل کرنے کے بجائے ان شیاطین سے جادو سیکھنے لگ گئے، اس کے پیچھے پڑ گئے، یہ ہے تمہارا علم، یہ ہے تمہاری بزرگی۔ اور ابھی آگے بات اور آ رہی ہے، وما انزل، اور یہودی پیچھے چل پڑے تھے، واتبعوا، اور پیچھے چل پڑے یہودی، ما اس چیز کے، انزل جو اتاری گئی تھی، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں۔ بابل کون ہے؟ بابل مشہور اردو میں لفظ بابل ہے قرآن کا، عراق کا شہر ہے بابل، جو تاریخ کا سب سے کہتے ہیں کہ بہت قدیم شہر ہے۔ بابل شہر میں جو دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا کہ اس کے پیچھے چل پڑے، وہ کون تھے دو فرشتے؟ ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت علیہ السلام۔ ان پر جو اتارا گیا تھا ان کے پیچھے یہ چل پڑے، یہ ہے ان کا علم۔ خلاصہ اتنا ہی ہے پوری بات کا۔ اب پہلے ہم اس بات کو، جس طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین کیا تلاوت کرتے تھے، یعنی انسان اور جنات مل کر رہتے تھے،
تو جنات جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تو ان کے بڑے بڑے مولوی سب اس کے پیچھے پڑ گئے جادو سیکھنے کے، اور پھر اس جادو سے جو کرتب دکھاتے تھے نعوذ باللہ اس کو کرامت اور اس کو معجزے کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ اور حضرت ہاروت اور ماروت پر جو اتارا گیا تھا اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ ہاروت اور ماروت پر کیا اتارا گیا تھا، یہاں بہت الجھاؤ ملے گا تفسیروں میں، لیکن قرآن تو بڑی صاف بات کرتا ہے۔ دونوں فرشتے تھے، ان پر کیا اتارا گیا تھا؟ انسانوں کے امتحان کے لیے انسان کے بجائے 2 فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ کیوں؟ لوگ کہتے تھے کہ فرشتہ نبی ہوتا پھر مانتے ہم، انسان نبی بنتا ہے، وہ تو ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے بیاہ شادی کرتا ہے بازار جاتا ہے، اس کو کیسے مانے؟ اللہ نے فرمایا نبوت کا کام انسان ہی کر سکتے ہیں، اور نبی انسان ہی ہوگا، فرشتہ کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ ان کو بھیجا اور ان کو جادو کو روکنے کے لیے ہی بھیجا گیا۔ خاص ان کا ایک ہی کام تھا کہ تمہیں لوگوں کو جا کر منع کرنا ہے کہ جادو مت سیکھو۔ لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ لوگوں کو منع کرو کہ جادو مت سیکھو، تو ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جادو کس کو کہتے ہیں، معجزہ کس کو کہتے ہیں۔ تو وہ آ کر لوگوں کو بتاتے تھے ایسا ایسا کرنے سے یہ جادو ہوتا ہے، یہ نہ کرو۔ ان کو یہ سکھایا کیوں گیا تھا؟ بہت باتیں بتائیں لوگوں نے، لیکن بڑی آسان بات جو سمجھ میں آتی ہے۔ چونکہ انبیاء کرام معجزہ دکھاتے تھے اور جادوگر کرتب دکھاتے تھے، اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ معجزہ الگ چیز ہے اور کرتب الگ چیز ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو جادو کا علم نہیں دیا، ان کی شان کے لائق یہ بات نہیں تھی، ان کی عصمت کے خلاف تھی یہ بات۔ اس کو سمجھانے کے لیے 2 فرشتوں کو یہ علم دے کر بھیجا۔ اب وہ فرشتے آ کر لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھئی ایسا ایسا کرنے سے جادو ہوتا ہے، تم جادو مت کرو۔ لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہاں بالکل بہت اچھا، ہم جادو نہیں کریں گے، مگر کیسا کیسا کرنے سے جادو ہوتا ہے؟ تو وہ سمجھاتے تھے یہ پڑھنے اور یہ کرنے سے جادو ہوتا ہے۔ تو لوگ وہ سیکھ لیتے تھے کہ ایسا کرنے اور ایسا پڑھنے سے جادو ہوتا ہے، اور جو وہ کہتے تھے نہ کرنا اس کو بھول جاتے تھے۔ تو آئے تھے وہ جادو کو روکنے کے لیے، لیکن لوگ ان سے کیا کرتے تھے؟ صرف جادو کو سیکھتے تھے اور جادو کو پھیلانے کا ذریعہ بن گئے۔ اسی کو قرآن پاک نے کہا دیکھو یہ یہودی کیا کرتے ہیں، پیچھے پڑ گئے اس علم کے جو تلاوت کرتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں، اور پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جو تلاوت جو اتاری گئی تھی 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت کے اوپر۔ بیچ میں جملہ معترضہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین جو کچھ پڑھتے تھے اس کے پیچھے چل پڑے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک زمانہ گزرا تو یہودی یہ کہنے لگے کہ جادو کا جتنا علم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہم کو سکھایا ہے، اور پھر اس پر کتابیں لکھی گئیں، اور کہنے لگے کہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت جادو کے بلبوتے پر چلتی تھی۔ اس کو بیچ میں اللہ نے جملہ معترضہ کے طور پر بیان کیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور کفر نہیں کیا سلیمان و حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ جادو تو کفر ہے، اللہ کے نبی کفر کر سکتے؟ کیا بات کر رہے ہو؟ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، لیکن شیطان کفروا، انہوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ شیاطین سکھاتے تھے لوگوں کو السحر، جادو۔ ہاروت اور ماروت پر جو اتارا گیا ان کے پیچھے چل پڑے، اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے ایسا ایسا کرنے سے جادو ہوتا ہے، تم نہیں کرنا۔ مگر کیسے سکھاتے تھے؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے مِنْ أَحَدٍ، کسی کو، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، بے شک ہم تو آزمائش ہیں، فَلَا تَكْفُرْ، تو کفر نہ کر۔ مگر لوگ کیا کرتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ، تو یہ سیکھتے تھے مِنْهُمَا، ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، وہ چیز سیکھتے تھے، جادو سیکھتے تھے، اور جادو بھی کسی اچھے کام کے لیے؟ فرمایا نہیں، اس کام کے لیے جو جادو کے بغیر کیا جائے تب بھی وہ بدترین گناہ، عظیم ترین گناہ، گناہ کبیرہ، وہ کام کرتے تھے جادو کے ذریعے سے۔ وہ کیا کام کرتے تھے؟ میاں بیوی میں جھگڑا کراتے تھے، وہ چیز سیکھتے تھے ما یفرقون، جس کے ذریعے سے جھگڑا ڈالتے تھے بین المرء، شوہر کے درمیان، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان۔ تو کیا جادو کے ذریعے سے جھگڑے ڈالے جا سکتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کیا جا سکتا ہے؟ بیچ میں روک کر کے بات بتائی قرآن پاک نے، نہیں، جادو ایک سبب ہے۔ جس طرح تلوار سے کاٹا جا سکتا ہے، آگ سے جلایا جا سکتا ہے، پانی سے ڈبایا جا سکتا ہے، مگر ڈوبے گا کون؟ جس کو اللہ چاہے گا۔ مرے گا کون؟ جس کو اللہ چاہے گا۔
جادوگر ساری دنیا کے جادوگر مل کر کسی کا بال نہیں ٹیڑھا کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ وما هم بضارین، اور نہیں ہے وہ نقصان دینے والے بھی اس کے ذریعے سے من احد کسی کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ مگر یہ تو دیکھو یہ سیکھتے کیا تھے، وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے مَا يَضُرُّهُمْ جو ان کو نقصان دیتی ہے، وَلَا يَنفَعُهُمْ اور جو ان کو نفع نہیں دیتی، وَلَقَدْ عَلِمُوا حالانکہ یقیناً انہوں نے جانا، لا ضرور بضرور، من اشتراہ جو اس کو خریدے گا، کس کو، اس جادو کو حاصل کرے گا، جو اس جادو کو خریدے گا، اس کو سیکھے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ ہمیں صرف چونکہ ترجمہ پڑھنا ہے تو بس، زیادہ تفصیلی نہیں۔ جادو کیا چیز ہے میں نے مختصر کہا کہ اللہ کے حکم سے ہی کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، پھر وہ مدد کرتے ہیں تو اسی سے کچھ کرتب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا حکم کیا دیا؟ قرآن پاک نے کہا جو اس کو سیکھے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو اس کو جائز سمجھ کر سیکھے گا تو ایمان سے چلا جائے گا۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم قتل ہے۔ صحابہ کے دور میں بہت لوگوں کو قتل کیا گیا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا وَلَا اور ضرور بضرور بئسا کتنا برا ہے، ما وہ چیز شرو بیچ ڈالا انہوں نے، بھی جس کے بدلے میں، انفسہم اپنے آپ کو، یعنی شرو معنی میں باعو کے بیچ ڈالا اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جان لیتے، کاش کہ وہ علم رکھتے۔ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان کے پاس بڑا علم تھا، ہے نا، کہ وہ جانتے تھے، اور اب کہا گیا کہ وہ نہیں جانتے تھے، یعنی وہ علم جو انسان کو عمل پر نہ کھڑا کر سکے وہ علم جہالت سے بدتر ہے۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جان لیتے، کس کو، کہ جادوگر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اگر جانتے ما اشتروا تو نہ خریدتے اس کو، یعنی لو شرطیہ بھی ہو سکتا ہے اور لو تمنا کے لیے بھی، اگر تمنا کے لیے تو ترجمہ کریں گے لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے، اور لو اگر وہ جانتے تو ایسا نہ کرتے، ولو انہم آمنوا کاش کہ وہ ایمان لاتے، لو کاش، دیکھیں لو کے میں نے بتایا نا، کاش اور ایک معنی اگر اور ایک معنی آنا جانے کا معنی، تینوں معنی میں آگے، ولو کاش کہ انہم یہ بات ہوتی کہ آمنو وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ ضرور بضرور مثوبہ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا بدلہ، خیر بہتر ہے۔ لو اگر شرط کے لیے تو مثوبۃ اس کی جزا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جزا نہیں بلکہ اصل جزا لو اصیبوا ضرور بضرور ان کو جزا دی جاتی، اور یہ اس پر دال ہے، لمثوبۃ ضرور بضرور اللہ کی طرف سے دیا جانے والا ثواب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیر بہتر ہوتا، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جان لیتے۔ تھوڑا سا وقفہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔